أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. صدق الله العظيم. یہ سورہ حجرات ہے، اس کا آخری رکوع ہے۔ مسلمانوں کے آپس میں ایک دوسرے پر کچھ حقوق ہیں۔ اس میں یہ مضمون آیا تھا کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، تو جب کبھی کسی مسلمان کے معاملے میں کوئی بگاڑ دیکھو، دو لوگ آپس میں ایک دوسرے سے الجھے ہوئے ہیں، تو ان کے درمیان صلح کرا دیا کرو، اصلاح کرا دیا کرو، جو فساد کی اور لڑائی کی وجہ ہے وہ دور کرا کر کے ان کے معاملات کو درست کرا دیا کرو۔ یہی کامیابی کی بنیاد ہے۔ جب مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے الجھے رہیں گے تو کامیاب کیسے ہوں گے؟ اگر کسی گھر کے لوگ ماں باپ بھائی بہن بیٹی بیٹے آپس ہی میں ایک دوسرے سے لڑتے رہ جائیں تو اس گھر کے لوگ اپنی ترقی کے لیے اور اپنی فلاح و بہبود کے لیے کب ان کو موقع ملے گا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اندر خاص بات یہ تھی کہ یہ سب حضرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا سرپرست مان کر کے، اپنا بڑا مان کر کے، اور آپ کے تابع اس طرح ہو گئے کہ اپنے سارے مسئلوں کو وہی لے جا کر کے پیش کرنے لگے۔ کوئی بھی بات پیش آتی تھی، بس دو لوگوں کے درمیان کوئی معاملہ ہوا، فوراً پہنچ گئے اور جو آپ نے کہہ دیا مان گئے۔ اتباع تھی، اطاعت تھی۔ اس اطاعت کی برکت کیا ہوئی کہ آپس کے درمیان کا جو فساد ہوتا ہے ختم ہو گیا، اور اب یہ قوم متحد ہو کر کے باہر کام کرنے کے قابل ہو گئی۔ تو جو قوم ایسی ہو، جو جماعت ایسی ہو کہ آپس ہی میں لڑتی رہتی ہو، اس جماعت سے کسی طرح کے خیر کی کوئی امید نہیں کی جا سکتی، کسی طرح کی بھلائی اس سے نہیں وجود میں آ سکتی۔ اس لیے مسلمانوں کو بحیثیت قوم کے اور کامیاب قوم کے اگر دنیا میں رہنا ہے تو جو اندر کا فساد ہے اسے دور کرنا ہوگا۔ اندر کا فساد، اندر کے فساد میں سے کیا کیا چیزیں ہیں؟ ان میں سے ایک چیز ہے کہ جس کا تذکرہ اس سے پہلے آ چکا ہے کہ کسی کو کوئی طعنہ مارے، کوئی کسی کا مذاق اڑائے، کوئی کسی کو برے لقب سے پکارے، یہ سب اندر کا فساد ہے۔ اس لیے کہ ان سب سے دل ایک دوسرے سے ٹوٹتے ہیں۔ گناہ جو پڑتا ہے وہ تو ہے ہی، لیکن ایک دوسرے کا دل ایک دوسرے سے ٹوٹ جاتا ہے۔ تحقیر جب کوئی کسی کی کرے گا، اپنے کو بڑھیا سمجھے گا، دوسروں کو گھٹیا سمجھے گا، تو یہی دو جماعت ہو گئی، یہی دو جماعت بن گئی۔ مسلمانوں کو تو پوری جماعت ایک ہے، جو ان میں کے نیک لوگ ہیں وہ اور جو برے لوگ ہیں وہ دونوں ایک ہیں۔ ان کا جو ہماری قوم کے ایسے لوگ ہیں جن سے گناہ ہو جاتا ہے، برے ہیں، وہ بھی ہمارا ہی حصہ ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے ہمارا ہی کوئی جز یا کوئی عضو گناہ کر رہا ہے۔ اگر ہم نے ان کو الگ کر دیا کہ تم الگ ہم الگ، ہم بڑھیا تم گھٹیا، ہم شاہ تم چور، اگر یہ تقسیم ہم نے کی تو ہم نے خود ہی اپنی جماعت کو دو حصوں میں بانٹ دیا۔ ہر آدمی کا کبر الگ الگ ہے، ہر آدمی کا بڑھیا ہونے کا، ہم اس برادری کے ہیں اس لیے بڑھیا، تو تم اس برادری کے ہو اس لیے گھٹیا، یہی تقسیم ہو گئی۔
ہم اس شہر کے ہیں اس لیے بڑھیا، تم اس شہر کے ہو اس لیے گھٹیا، ہم اس شہر کے ہیں تم دیہات کے ہو، ہم اس ملک کے ہیں تم اس ملک کے ہو. یہ جو گھٹیا اور بڑھیا ہونے کا پیمانہ ہے یہ تو تقسیم کر رہا ہے نا لوگوں کو. اگر مسلمانوں کے اندر حقیقت میں ایک جذبہ بیدار ہو جائے کہ پوری دنیا میں جتنے مسلمان ہیں اگر وہ کوئی گناہ کر رہے ہیں یا کوئی کمی کر رہے ہیں تو ایسا ہی ہے جیسے ہمارا کوئی حصہ یا ہمارا ہی جسم کا کوئی عضو جو ہے وہ گناہ کر رہا ہے. ان کے گناہ پر ہم اتنے ہی شرمندہ ہیں جتنا اپنے گناہ پر شرمندہ ہوتے ہیں، اور ان کی نیکی سے ہم اتنے ہی خوش ہیں جتنا ہم اپنی نیکی سے خوش ہوتے ہیں. یہ جذبہ جب ہوگا تب نہ ہوگا المؤمن کا جسد واحد. حدیث شریف میں کہ مومن آپس میں ایک بدن کی طرح ہے. اشتکا بعضہ اشتکا بعضہ اشتکا کلو، کہ اگر اس جسم کے کسی ایک حصے میں کوئی بیماری پیدا ہو جائے تو وہ پورے جسم کی بیماری ہوتی ہے، پورے جسم کو تکلیف ہوتی ہے اس کی. اب ہم گناہ نہیں کر رہے ہیں لیکن ہمارا ایک بھائی گناہ کر رہا ہے، ہم نے کہا ارے وہ کر رہا ہے نا وہ تو گھٹیا ہے، اس سے تو گناہ کرنا ہی چاہیے، وہ تو گھٹیا ہے، ہم بڑھیا ہیں ہم نہیں کر سکتے گناہ. یہ کیا ہے؟ یہ ایک مرض ہے، کبر کا مرض ہے کہ ہم الگ ہو جاتے ہیں، اپنے آپ کو الگ کر لیتے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعات میں ہے، شیخ سعدی نے لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں جو لوگ نیک لوگ رہا کرتے تھے ان کی جماعت کے لوگ سبھی اللہ والے تھے، سبھی کے چہروں سے نور ٹپکتا تھا، نیکی کا نور، گناہوں سے بچنے کا نور. تو اب یہ لوگ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں جاتے تھے یہ لوگ بھی ساتھ ساتھ ہوتے تھے، تو لگتا تھا کہ ایک نورانی جماعت چلی جا رہی ہے، بہت اچھا منظر ہوتا تھا. ایک بستی سے گزر رہے تھے تو ایک مکان میں ایک شخص رہتا تھا اور وہ بستی کا سب سے گنہگار آدمی تھا، کوئی گناہ اس سے چھوٹا نہیں تھا، جو گناہ ممکن ہے کسی انسان سے وہ سب وہ کرتا تھا. تو ایک بہت ہی گنہگار شخص، اس کا ایک سگا بھائی تھا، وہ عیسیٰ علیہ السلام کی صحبت میں رہتا تھا، تو وہ اس نورانی جماعت میں تھا، عمدہ کپڑے پہنے ہوئے، صاف ستھرا لباس ہے، چہرے پہ نور ہے، وضاقت درست ہے، نیک لوگوں کی صحبت ہے، عیسیٰ علیہ السلام جیسے پیغمبر کی صحبت ہے. تو بھائی، سگا بھائی اس جماعت میں تھا، اور یہ جو بھائی تھا یہ اپنے علاقے کا سب سے گنہگار آدمی، کوئی گناہ اس سے چھوٹا ہوا نہیں تھا. اب ان دونوں کا آمنا سامنا ہو گیا، اس لیے کہ چھوٹا بھائی جو گنہگار تھا یہ دروازے پر آ کر کے کھڑا ہوا، اس کی نظر پڑی کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنی جماعت کے ساتھ جا رہے ہیں، اپنے بھائی پہ نظر پڑی کہ میرا بھائی بھی اس جماعت میں شامل ہے، تو اس کا دل خوش ہوا اپنے بھائی کو اس جماعت میں دیکھ کر کے، اور اپنی حالت پر رنج ہونے لگا کہ میں کتنا گھٹیا ہوں، کتنا برا ہوں کہ اس جماعت کے قریب بھی جانے کے قابل نہیں ہوں. ابھی اگر میں چلا جاؤں اس جماعت میں شامل ان سے ملنے کے لیے، اپنے بھائی سے ملنے کے لیے، تو ان کے دامن پر داغ لگ جائے گا، میں اتنا برا ہوں. تو یہ اپنی برائی کو سوچ کر کے رنج میں تھا، افسوس میں تھا، اور اس نے کہا کہ پکارا اپنے بھائی کو، کہا کہ میں آنا چاہتا ہوں تم سے ملنے کے لیے. تو بھائی نے جو عیسیٰ علیہ السلام کے صحبت میں تھا اس نے کہا کہ تمہاری یہ جرأت، تمہاری مجال، تم نے سوچا کیسے کہ اس جماعت میں تم آ کر کے ان جماعت کے قریب آؤ گے. بہت ہی اس نے برا بھلا کہہ دیا اپنے بھائی کو اور اس کے گناہ یاد دلائے کہ تم یہ کرتے ہو، تم یہ کرتے ہو، تم یہ کرتے ہو. تم نے سوچا کیسے، تمہاری جرأت کیسے ہوئی کہ عیسیٰ علیہ السلام کی جماعت میں کے قریب آنے کی تم سوچو، ہمت کرو. اب اس بات سے اس کی اپنے بھائی کی ڈانٹ کھا کر کے یہ بھائی اور شرمندہ ہو گیا. اس نے سوچا واقعی میں تو اس قابل ہی نہیں ہوں کہ اس نیک جماعت کے قریب جاؤں، میری بدنامی سے ان کی بدنامی ہو جائے گی، میری گندگی سے ان کو گندگی لگ جائے گی. تو یہ شرمندہ ہونے لگا، رونے لگا اپنے حال پر،
اور ادھر اس کا جو بھائی تھا جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھا، اس کا غرور اپنے آسمان پر پہنچ گیا۔ اس نے دیکھا کہ میں تو اتنا نیک اور میرا بھائی اتنا گھٹیا، اور میں نے اپنے بھائی کو دھتکار دیا، بھگا دیا، منع کر دیا اس جماعت کے قریب آنے سے۔ لیکن ابھی یہ گفتگو چلی رہی ہوگی ان لوگوں میں کہ ادھر جبریل امین آ گئے۔ اس بھائی کے منہ سے جملہ یہ بھی نکلا کہ دنیا میں تو میرے ساتھ نہیں رہ سکتا، اللہ کرے آخرت میں بھی تیرا میرا سامنا نہ ہو اور میرے ساتھ نہ ہو۔ تو اس طرح کا کوئی جملہ نکل گیا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جبریل امین آئے اور آ کر کے کہا کہ آپ کی صحبت میں جو شخص ہے، جو بھائی ہے، اس کو بتا دیجئے کہ اللہ نے اس کی یہ دعا سن لی ہے اور قیامت کے دن دونوں کو ایک ساتھ نہیں کرے گا۔ اس کو اس کی شرمندگی کی وجہ سے نیک لوگوں کی جماعت میں شامل کرے گا اور جنت میں بھیجے گا، اور اس کو اس کے غرور اور تکبر کی وجہ سے اس کو بروں میں شامل کرے گا اور جہنم میں بھیجے گا۔ دونوں بھائیوں کو قیامت میں بھی اب ساتھ نہیں ہونا ہے۔ یہ تنبیہ آئی اوپر۔ تو یہ بہت بڑی بیماری ہے کہ آدمی اپنے بچوں کی کمزوری اور گناہ سے، یا اپنے خاندان والوں کی کمزوری اور گناہ سے، یا اپنی قوم کی کمزوری اور گناہ سے اپنے آپ کو الگ کرے۔ یہ کہے کہ میرا دامن تو پاک ہے، میں تو اتنی نیکی کرتا ہوں، گنہگار تو تم لوگ ہو، یہ تم اور میں کیا ہے، یہ سب ایک قوم ہے۔ اگر ہمارا کوئی بھائی سینما ہال میں جاتا ہے، سینما دیکھتا ہے، تو یہ ہماری ہی کمزوری ہے۔ اگر ہمارا کوئی بھائی چوری کرتا ہے تو یہ ہماری ہی کمزوری ہے۔ اگر ہمارے بھائیوں میں کہیں بھی کوئی عیب پنپ رہا ہے تو وہ ہماری کمزوری ہے۔ اور کوئی خوبی، کوئی ہنر، کوئی اچھائی ہمارے بھائیوں میں پوری دنیا میں کسی بھی ملک میں ہو رہی ہے تو وہ ہماری خوبی ہے۔ تو ہمیں ذرا سا امت بن کر کے رہنے کی کوشش کرنا چاہیے، اور امت بننے کا طریقہ کیا ہے کہ بگاڑ کو دور کریں اپنے اندر سے۔ سب سے بڑا بگاڑ جو امت بننے سے روکتا ہے وہ ہے کبر، تکبر۔ کسی کو اپنے علم پر ناز ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں عالم تم جاہل، تو وہ اس کبر میں مبتلا ہے اور اپنے آپ کو الگ کرتا ہے۔ کسی کو اپنے خاندان پر ناز ہے، کسی کو اپنے مال پر ناز ہے، کسی کو اپنے کسی بھی چیز پر ناز ہے، اپنے علاقے پر ناز ہے۔ تو بہت سی چیزیں ہیں جن پر لوگ ناز کرتے ہیں۔ ایک آدمی امیر ہے، اس کو اپنی امیری پر ناز ہے، ارے یہ سب تو غریب ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں، تو وہ غریبوں کو الگ کر دیتا ہے اپنے سے۔ کسی مسلمان کو بھیک مانگتا ہوا دیکھتا ہے تو ان کو گھٹیا سمجھتا ہے اس کو، اور اپنے آپ کو بڑھیا سمجھتا ہے اس وقت میں کہ میں بڑھیا ہوں، وہ گھٹیا ہے، وہ بھیک مانگتا ہے، اس سے میرا کیا لینا دینا۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ بہت سے مسلمان اپنے آپ کو کبھی کبھی اسی غرور میں مبتلا ہو کر کے کسی ایسی جگہ پر جہاں پہ مسلمان کسی بھی کمی میں مبتلا ہوں، کسی کمزوری میں مبتلا ہوں، جیسے کسی غریب علاقے میں، اس علاقے میں گندگی بہت ہے، اس علاقے میں پچھڑے لوگ زیادہ ہیں، اس علاقے، تو وہاں آدمی جا کر کے اپنا دامن بچاتا ہے، میرا ان سے کیا لینا دینا، میرا ان مسلمانوں سے کیا لینا دینا، میں تو ایسا، میں تو فلاں۔ یہ جو ایک بیماری ہوتی ہے کبر کی، کہ ہم اپنے غریبوں کو اور اپنے کمزوروں کو اور اپنے گنہگاروں کو اپنے ساتھ جوڑ نہیں سکتے، اپنی قوم کا حصہ نہیں مان سکتے، یہ والی کمزوری بہت بڑی کمزوری ہے، اور وہ کبھی بھی قوم کو قوم بنا کر کے، امت کو امت بنا کر کے نہیں پنپنے دے گی۔ تو جو بیماریاں جن کا تذکرہ ہو رہا ہے اس سورہ میں، یہ سورہ حجرات ہے، اس سبق کو بار بار پڑھنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو ابھی درس ختم ہو جائے گا ایک آیت کا، لیکن بعد میں بھی قرآن پاک کی ان آیتوں پہ غور کیجیے کہ اللہ نے ہمیں کن کن باتوں کی ہدایت کی ہے۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ دیکھو کبھی بھی اپنے کسی مسلمان بھائی کو طعنہ مت مارنا، اس کے کسی گناہ پر اس کو شرمندہ مت کرنا، لوگوں کے سامنے کھلم کھلا اس کا تذکرہ مت کرنا۔ طعنہ مارو گے تو کیا ہوگا؟ اس کا دل ٹوٹے گا، وہ تم سے الگ ہو جائے گا۔ تو یہ تو تفریق کی بات ہو رہی ہے نا۔ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ
تواضع کی جڑ ہے اتحاد، اتحاد کی جڑ ہے تواضع۔ فرماتے تھے کہ اگر امت میں اتحاد پیدا کرنا ہے تو سب لوگ اپنے آپ کو سب سے کمتر جاننے لگیں تو اتحاد پیدا ہو جائے گا، اور جب کوئی آدمی اپنی رائے لگانے لگے گا کہ نہیں میری رائے میں فلاں میں لگانا اسے شروع کیا، بس اتحاد ختم ہو جائے گا۔ چاہے وہ کمیٹی میں اتحاد ہو، چاہے محلے کا اتحاد ہو یا گھر کا اتحاد ہو۔ اگر بچوں نے اپنے ماں باپ کے سامنے اپنی رائے لگانی شروع کی تو اتحاد ختم ہو جائے گا۔ یا اگر کبھی بچوں میں سے کسی بچے کی کوئی رائے آئی اور ہم نے سوچا کہ میرے ہوتے ہوئے تم نے کیسے رائے دے دی، تو یہ میں اور تو جو ہوتا ہے یہی تو گڑبڑ ہے۔ بزرگوں کا طریقہ جو رہا ہے، ہم جن لوگوں کو اپنا بزرگ مانتے ہیں ان بزرگوں کا طریقہ رہا ہے کہ میں اور تو کبھی کرتے ہی نہیں وہ لوگ، ان کے پیش نظر حق ہے، حق بات چاہے وہ بزرگ کے منہ سے نکلے، جتنے مریدین ہیں سب کو پیروی کرنی ہے، اور حق بات اگر مرید کے منہ سے نکل آئی ہے تو پیر صاحب بھی اسی کی پیروی کریں گے، ان کے پیش نظر حق اور ناحق ہوتا ہے۔ اور یہی نبوی طریقہ ہے، انبیاء کا طریقہ یہی کہ حق کیا ہے بس اس کا ساتھ دو، ناحق کیا ہے اس سے الگ ہو جاؤ، چاہے وہ حق اپنے بچے کی زبان سے نکلے، چاہے کسی محلے کے بچے کی زبان سے نکلے، حق کہیں سے بھی ظاہر ہو اس کی پیروی کرو، ناحق پر کوئی بھی ہو بڑے سے بڑا بھی ہو اس کو چھوڑ دو، اس سے الگ ہو جاؤ۔ یہی تمام بزرگوں کا طریقہ رہا ہے کہ حق کا ساتھ دیتے ہیں اور حق کی پیروی کرتے ہیں، ناحق سے اپنے آپ کو علیحدہ کرتے ہیں۔ تو ایک تو یہ کہ تانا مت مارو، دوسرا یہ کہ کسی کو برے لقب سے مت پکارو، اور تیسری بات یہ ہے کہ کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے۔ ان سب میں چونکہ تحقیر ہے دوسرے کی، دوسرے کو گھٹیا سمجھنا ہے، اپنے کو بڑھیا سمجھنا ہے، اور یہی کبر ہے، اور کبر جڑ ہے تمام فساد کی، تمام بیماریوں کی جڑ کیا ہے؟ کبر ہے۔ میں نے اس سے پہلے سنایا تھا کہ جو اللہ والے ہوئے ان کا نفس کتنا مردہ ہو جاتا تھا، کسی نے ذرا بھی ان کو کچھ ان کو مخاطب ان کو کر لیا، یعنی ان کے نفس کو مخاطب کر لیا تو وہ بالکل مردہ ہو جاتے تھے، جیسے اس نے کچھ کہا ہی نہیں۔ اور اگر شریعت یا حق کے خلاف کوئی آدمی کوئی بات کہہ دے تو یہ اللہ والے مضبوط اور طاقتور ہو کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی سنت ہے، حدیث شریف میں ہے کہ آپ نے کبھی بھی اپنے لیے کبھی کسی پر غصہ کیا ہی نہیں، نہ کسی خادم پر، نہ کسی بیوی پر، نہ کسی اپنے ماتحت پر، کبھی بھی آپ نے اپنے نفس کے لیے غصہ کیا ہی نہیں۔ ہاں اگر کوئی اللہ کا معاملہ ہوتا، کوئی حق کی بات آ جاتی، کہیں پر شریعت کو دبایا جا رہا ہو یا مٹایا جا رہا ہو یا شریعت کے خلاف کوئی بات کی جا رہی ہو، تو وہاں پر تو آپ کا غصہ پھر برداشت کرنے کے قابل نہیں ہوتا تھا، وہاں پر تو آپ بہت ناراض ہو جاتے تھے، بہت غصہ کرتے تھے، جنگ کی بھی نوبت آ گئی، جہاد کی بھی نوبت آ گئی، سب آپ نے کیا، لیکن اپنی ذات کے لیے کبھی آپ نے کسی کو کبھی منہ سے ہاں نہیں کیا۔ یہ آپ کی طبیعت تھی، مزاج تھا، اور یہی ہمارے بزرگوں کا بھی مزاج۔ حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، ان سے اللہ تعالیٰ نے پورے ہندوستان میں نہیں بلکہ اس پورے ایشیا میں کہیے بہت بڑا کام لیا، پورے خطے میں بہت بڑا کام لیا۔ ان کے حالات ہر مسلمان کو پڑھنے چاہیے، اس کی ضرورت ہے۔ تو سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے سید تھے ہی، اور بالکل اپنے نانا کے طریقے پر تھے، اپنے نانا یعنی سید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر تھے کہ جو ہو بہو بالکل آپ کا مزاج، آپ کی طبیعت، آپ کا انداز تربیت کا، وہ ساری چیزیں اپنے اندر پیدا کر لی۔ جب کوئی آتا تھا بیعت کرنے کے لیے کہ حضرت ہم آپ سے بیعت ہونا چاہتے ہیں، تو فرماتے تھے کہ بالکل آؤ بیعت کرو کتاب اور سنت پر، کہ اللہ کی کتاب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، ان دونوں پر بیعت کرو، کہ کبھی بھی ان سے انحراف نہیں کرو گے، ہمیشہ ان کی پیروی کرو گے۔ تو کتاب و سنت پر ہی بیعت کرتے تھے۔ اور یہ جو دارالعلوم دیوبند آپ سنتے ہیں نا، مدرسہ مظاہر العلوم، دارالعلوم دیوبند، ندوۃ العلماء، جتنے ایسے مدرسوں کا تذکرہ آپ سنتے ہیں کہ جنہوں نے بنیاد قائم کی ہے پوری دنیا میں دین اسلام کی جس کو کہتے ہیں، یہ سب کے سب حضرات انہی کے فیض یافتہ ہیں،
سید احمد شہید کے فیض یافتہ، اور ان سب کی بنیاد کیا ہے؟ کتاب و سنت ہے۔ کوئی بھی مدرسہ، کسی بھی مدرسے میں آپ چلے جائیں اور پوچھیں کہ یہاں پر کیا پڑھاتے ہو، کہیں گے نحو پڑھاتے ہیں، صرف پڑھاتے ہیں، منطق پڑھاتے ہیں، فلسفہ پڑھاتے ہیں، فقہ پڑھاتے ہیں، ادب کی کتابیں پڑھاتے ہیں، یہ پڑھاتے ہیں، وہ پڑھاتے ہیں، بہت سی چیزیں بتائیں گے کہ ہم یہ سب پڑھاتے ہیں۔ پوچھیے کہ یہ سب کیوں پڑھاتے ہو، تو کہیں گے کہ قرآن و سنت کی حفاظت کے لیے پڑھاتے ہیں، قرآن و سنت کی حفاظت کے لیے۔ مدرسے کا کوئی طالب علم کوئی کتاب پڑھتا ہی نہیں ہے سوائے اس نیت کے کہ قرآن و سنت کی حفاظت، اس کو سمجھنا، اس کو سمجھ کر کے لوگوں تک پہنچانا، اس کی نشر و اشاعت کرنا، اس کے مسائل کو نکالنا۔ تو قرآن و سنت پر ہی مدرسے قائم ہیں، اور یہ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اسی پر اپنی بنیاد رکھی تھی، بیعت کی۔ اس سے پہلے بزرگان دین بیعت کرتے تھے، لیکن وہ بیعت کرتے تھے جو پیروں کا سلسلہ چلتا تھا، اس سلسلے میں بیعت کرتے تھے کہ ہم داخل ہوتے ہیں ان پیروں کے سلسلے میں۔ چشتیہ پہ بیعت کرتے تھے، نقشبندیہ پہ کرتے تھے، تو نقشبندیہ پر، چشتیہ پر بیعت کرنا بھی کتاب و سنتی میں بیعت ہونا ہوتا تھا، لیکن سید صاحب نے اس میں تھوڑی تبدیلی کی۔ انہوں نے اصل اس کو بنا دیا، انہوں نے کہا کہ کتاب و سنت پر بیعت کرتے ہیں، آؤ بیعت کرو، تو کتاب و سنت ہی پر بیعت کرتے تھے، اور پورے ہندوستان میں جگہ دیا انہوں نے کتاب و سنت کو۔ جو تصوف کے اس میں پیچھے جا رہی تھی چیزیں، سید صاحب نے اس میں ایک بہت بڑا اصلاحی قدم اٹھایا اور سب کو سیدھے سیدھے کتاب و سنت پر لے کر کے آئے۔ تو سید صاحب فرماتے ہیں کہ جب سے مجھے شعور ہوا ہے، فرماتے ہیں جب سے مجھے شعور ہوا ہے، احساس ہوا ہے کہ مجھے شریعت پر عمل کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے، چلنا ہے، دین اختیار کرنا ہے، کہتے کبھی بھی مجھے یاد نہیں ہے کہ میں نے کبھی بھی کوئی کام اپنے نفس کے لیے کیا۔ سید صاحب یہ کہتے ہیں کہ جب سے مجھے شعور ہوا ہے، مجھے یاد نہیں ہے کہ میں نے کبھی کوئی کام اپنے نفس کے لیے کیا ہو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے اگر شادی بھی کی تو نفس کے لیے نہیں کی، کھانا بھی کھایا تو نفس کے لیے نہیں کھایا، سوئے بھی تو نفس کے لیے نہیں سوئے۔ حالانکہ یہ سب نفسانی ضرورتیں ہیں، شادی بیاہ کرنا، کھانا پینا، سونا جاگنا، یہ سب انسان کے نفس کی ضروریات ہیں، مگر انہوں نے نفس کے لیے نہیں کیا اس کو کبھی، یہ سب اللہ کے حکم کے لیے کیا۔ اللہ کا حکم ہے کھاؤ تو کھا لیا، اللہ کا حکم ہے سو تو سو گئے، اللہ کا حکم ہے کہ شادی کرو تو شادی کر لی، اللہ کا حکم ہے کہ یہ کرو تو کر لیا۔ ایک صاحب نے، سید صاحب اس کے مرید تھے، انہوں نے کہا کہ حضرت میں چاہتا ہوں، سید صاحب کے پاس لوگ آتے تھے کہ حضرت اپنا جوڑا دے دیے میں پہن لوں، بزرگوں سے لوگ جوڑا مانگتے تھے نا کہ اپنا پہنا ہوا کپڑا دے دیے، تو سید صاحب کہاں سے دیتے؟ فرماتے تھے کہ جاؤ کوئی کپڑا بنوا کر کے لاؤ، اپنے پاس سے بنا کر کے لاؤ، میں پہن لوں پھر تم کو دے دوں گا۔ تو ایک صاحب تھے، ان کو جوش آیا، انہوں نے کہا کہ حضرت روزانہ میں آپ کے لیے ایک جوڑا کپڑا بنواؤں گا اور آپ پہن کر کے پھر دے دیا کیجیے کسی کو۔ تو وہ روزانہ ایک نیا جوڑا بنواتے تھے حضرت کے لیے، یا ایسے ہی بہت سا بنوا کر کے دے دیا، 50 جوڑا، 60 جوڑا، 100 جوڑا، جب وہ ختم ہونے لگتا پھر بھیج دیتے تھے۔ تو وہ سال بھر کا جوڑا بنوا کر کے بھیج دیتے تھے سید صاحب کے لیے، اور سید صاحب روزانہ صبح میں اٹھتے تھے، نیا جوڑا پہنتے تھے، اور نیا جوڑا پہن کر کے رات میں جب سوتے تھے اتار دیتے تھے، پھر اگلے دن وہ کسی کو دے دیتے تھے، اپنے کسی مرید کو، کسی بیعت ہونے والے کو دے دیا کرتے تھے۔ اب آپ دیکھیے کہ جو آدمی روزانہ ایک جوڑا بدلتا اور نیا، روزانہ اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے طرح طرح کی غذائیں ملتی ہوں، کھانا ملتا ہو، اور روزانہ اسے اللہ کی طرف سے کامیابیاں مل رہی ہوں، وہ شخص یہ کہتا ہے کہ میں نے کبھی کوئی کام اپنے نفس کے لیے نہیں کیا۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے جب سے شعور ہے میں نے کبھی اپنے نفس کے لیے نہیں کیا۔ یہاں فیض آباد میں اب جو امبیڈکر نگر ہے وہاں پر چاند شاہ صاحب ایک بزرگ گزرے، چاند شاہ صاحب ایک بزرگ گزرے، جو ان کا شروع کا دور تھا، تو وہ تو دور وہ والا تھا کہ شادی کی اور اس کے بعد پھر ان کو تصوف کا خیال ہوا کہ اللہ کا نام لینا سیکھ لیں، ایک بزرگ کی خدمت میں گئے، وہاں جا کر کے قیام کیا، اللہ کا نام لینا سیکھا،
جب وہ نام لینا ان کو آ گیا تو واپس آئے. بزرگ نے کہا کہ جاؤ اب جا کر کے اپنے وطن میں کام کرو. تو جب واپس آئے تو اب آ کر کے اپنے گھر والوں سے کیا کہا انہوں نے؟ اپنے والدین سے کہا کہ دیکھیے ہم کمائیں گے نہیں، ہم جس راستے پہ چل پڑے ہیں اس راستے میں کمانے کے لیے نہ ہمارے پاس وقت ہے نہ گنجائش ہے، تو ہم کمائیں گے نہیں. اور جب کمائیں گے نہیں تو کھانا کہاں سے کھائیں گے؟ اس کھانے کا بوجھ آپ لوگوں کے اوپر بھی نہیں ڈالیں گے. بس وہ ہمارا کھانا اب اللہ کے ذمے ہے، اللہ کھلائے گا تو کھائیں گے، نہیں کھلائے گا تو نہیں کھائیں گے. تو انہوں نے کہا کہ اب ہمارا کھانا ہمارے گھر میں نہ پکے. یعنی والد صاحب سے ایسے صاف صاف کہا کہ ہمارا کھانا گھر میں نہ پکے. اس کے بعد اپنی بیوی کے پاس گئے، کہنے لگے کہ دیکھو اب ہم کما نہیں سکتے، اب جس راستے پہ ہم چل پڑے ہیں اس میں کمانے کے لیے گنجائش نہیں ہے تو کما نہیں سکتے، اور تمہارے لیے ہمیں کمانا پڑے گا، تمہارے خرچے اٹھانے کے لیے، تمہارا حق ادا کرنے کے لیے کمانا پڑے گا، اور وہ اب ہم کر نہیں سکتے. تو اس لیے ابھی تم جوان بھی ہو، بچے بھی نہیں ہوئے ہیں، تو اس لیے ہم تمہیں طلاق دے دیتے ہیں، تم کسی اور سے شادی کر لو، وہ تمہارا خرچہ اٹھائے گا. جب ہم تمہارا خرچہ اٹھانے کے اب قابل نہیں ہیں تو رکھ بھی نہیں سکتے تمہیں. اب دیکھیے دونوں کا جواب ان کو کیا ملا. جس گھر میں تھے بیوی نے کہا کہ میری قسمت اللہ نے آپ کے ساتھ باندھ دی ہے، اب جو کچھ آپ کو اللہ کھلائے گا اسی میں سے میرا بھی حصہ لگائے گا. اگر وہ آپ کو بھوکا مارے گا تو مجھے بھی بھوکا مار لے، اور اگر آپ کو کھلائے گا تو ہمیں بھی کھلا دے، اسی میں سے کھلائے گا. اس لیے اب تو ہم آپ کو چھوڑ کر کے جانے والے نہیں، میری قسمت تو آپ کے ساتھ بن گئی. اب جو آپ جس میں آپ جیسے آپ رہیے گا ویسے ہی ہم رہیں گے، آپ سے کوئی مطالبہ نہیں کسی طرح کا. بیوی نے یہ جواب دیا. گھر والوں نے کیا کیا؟ والد صاحب نے کہا کہ ہاں بھائی اب اس کے حصے کی روٹی نہیں پکے گی، اس کے اور اس کی بیوی کے حصے کی روٹی اب گھر میں نہیں پکے گی. لیکن ہم لوگوں کو یہ اختیار ہے کہ ہم لوگ اپنی روٹی میں سے جو روٹی اپنے لیے پکے گی اس میں سے ایک ایک ٹکڑا ہم سب لوگ الگ کر دیں، ایک ٹکڑا کم کھائیں گے. تو اب کیا ہوتا تھا کہ گھر میں جتنے لوگوں کے لیے روٹی بنتی تھی سب میں سے ایک ایک ٹکڑا الگ کیا جاتا تھا، ایک ایک لقمے کا ٹکڑا الگ کر کے، اور رکھ دیا جاتا تھا کہ یہ اب دونوں لوگوں کو دے دیا جائے. تو یہ لوگ بھی پیٹ بھر کر کے اپنا کھا لیتے، یعنی جو ان کو روزی ملنی تھی اس راستے سے ملی کہ گھر والوں نے ان کا بوجھ اپنے اوپر رکھا بھی نہیں، اور ان کے لیے اتنا انتظام ہو گیا کہ چلو روٹی نمک اپنا کھاتے رہے. اس کے بعد پھر یہ چاند شاہ صاحب اللہ کی عبادت میں لگے اور اللہ کا راستہ طے کرتے رہے، یہاں تک کہ وہ اس مقام تک پہنچ گئے کہ اب اللہ سے ان کا وہ والا رشتہ ہو گیا جس کے بارے میں حدیث شریف میں ہے کہ جب بندہ نوافل کے ذریعے سے میرا تقرب حاصل کرتا ہے اور میرے قریب آتا رہتا ہے پھر ایک مقام اس کو وہ مل جاتا ہے کہ میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے. یعنی میں اس کے اندر اتنے اثرات میرے آ جاتے ہیں کہ جس سے اس کی تمام چیزوں کی کفالت میں کرنے لگتا ہوں، وہ پوری طرح میرے رنگ میں رنگ جاتا ہے. قرآن پاک میں صبغۃ اللہ کہ اللہ کا رنگ جس پر چڑھ جائے تو وہ پوری طرح اللہ کے رنگ میں رنگ جاتا ہے. پھر اگر وہ کسی سے کہہ دیتا ہے کہ تمہارا یہ کام ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کام کو پورا ہی کر دیتے ہیں. حدیث شریف میں کہ اللہ کے بعض بندے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اگر اللہ پر قسم کھا کر کے کہہ دیں کہ یہ کام ہونا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم میں ان کو جھوٹا نہیں کرتے، پورا ہی کر دیتے ہیں. تو اس مقام تک بندے پہنچ جاتے ہیں. یہ سب حدیث شریف میں موجود ہے، قرآن پاک میں موجود ہے کہ یہ مقامات بندوں کو ملتے ہیں. تو چاند شاہ صاحب کو بھی اللہ تعالیٰ نے وہ مقام عطا فرمایا. پڑھے لکھے نہیں تھے، یہ بھی سن لیجیے، پڑھے لکھے نہیں تھے، امی تھے، قرآن شریف بھی نہیں پڑھنا جانتے، امی تھے. لیکن اب اللہ تعالیٰ نے ان کو بزرگی کا وہ مقام عطا کیا کہ پھر لوگ ان کے پاس آنے لگے اللہ کا نام سیکھنے کے لیے. اس علاقے کے بڑے بڑے عالم ان کے پاس آنے لگے ان سے اللہ کا نام سیکھنے کے لیے. انہوں نے اللہ کا نام اتنی گہرائی سے سیکھ لیا تھا کہ جو چیز علماء کے پاس نہیں تھی، علماء کے پاس علم تھا مگر یہ نہیں تھا
تو وہ اس رنگ کو چڑھانے کے لیے ان کے پاس آنے لگے. انہی کے فیض یافتہ تھے مولانا اسماعیل صاحب فیض آبادی، جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھیوں میں سے تھے، شیخ الہند کے شاگردوں میں سے تھے، اور چاند شاہ صاحب کی صحبت میں آ کر کے پڑھ گئے. چاند شاہ صاحب نے ان کو مرید کر لیا. پھر وہ لوگوں کو مسئلے وسلے بتانے لگے، دین سکھانے لگے. ایک دن چاند شاہ صاحب نے بلایا ان کو، کہنے لگے کہ مولوی صاحب یہ جو تم نے پڑھائی پڑھی ہے یہ تو لوگوں کی آخرت کے لیے پڑھی ہے، علم سکھاؤ گے لوگوں کو، لوگوں کی بیماری کا علاج کے لیے جا کر کے تھوڑی طب پڑھاؤ، اس لیے کہ لوگوں کی دنیا کی جو ضروریات ہیں وہ کیسے پوری ہوں گی، تو جاؤ جا کر کے طب پڑھاؤ. تو مولوی صاحب گئے کانپور، جا کر کے وہاں انہوں نے طبیبوں کی خدمت میں رہ کر کے طب حاصل کیا 6 مہینے. پھر واپس آئے، آ کر کے اب دونوں کام کرنے لگے، لوگوں کا علاج بھی کرتے تھے اور لوگوں کو مسئلے وغیرہ بھی بتاتے تھے. مدرسہ بھی قائم کیا، پڑھاتے بھی تھے. اسی مدرسے میں پڑھا ہمارے استاد اور مدرسہ ریاض العلوم گرینی کے بانی حضرت مولانا عبدالحلیم صاحب رحمۃ اللہ، اسی مدرسے میں پڑھا مولانا اسماعیل صاحب کے پاس. اور مولانا اسماعیل صاحب کے پوتے حضرت مولانا اکرام اللہ صاحب ہمارے استاد ہیں، اور ان کے شاگرد مولانا عبدالحلیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی ہمارے استاد ہیں. مولانا عبدالحلیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اس خطے میں بہت کام کرایا. مولانا عبدالحلیم صاحب سے بہت اللہ تعالیٰ نے کام لیا. تو یہ جو بزرگان دین ہوتے ہیں نا، چاند شاہ صاحب کا میں نے تذکرہ کیا کہ دیکھیے وہ امی تھے، عالم تھے، اور وہ چلے گئے چمپارن کے تھے ہی، وہ آئے، آ کر کے مرید ہوئے اور یہاں سے اللہ کا نام سیکھا، اور پھر جا کر کے اپنے علاقے میں کام کیا. وہ پوری بلڈ انہی کی تیار کی ہوئی ہے. یہ سعودی بازار وغیرہ سے ہوتے ہوئے آپ یہ سیوان وغیرہ کا پورا علاقہ چمپارن تک ایسے چلے جائیے. اس پورے خطے میں دین اگر زندہ ہے، روشن ہے، تو وہ انہی کا فیض ہے. ایسے ہی حضرت مولانا عبدالحلیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اثرات اور فیوز و برکات جن جن جگہوں تک پہنچے، یہ پورا کا پورا چاند شاہ صاحب کا فیض ہے. گریلی پورا ہم سمجھتے ہیں کہ چاند شاہ صاحب کا فیض ہے. تو یہ بزرگ تو امی تھے، مگر جو کچھ انہوں نے دوسروں کے سینے میں القاء کیا، سینے میں ڈال دیا، اس کا جو نور تھا وہ نور پھیلا ہے یہ سب. اور حقیقت یہ ہے کہ دین کا علم جو ہے وہ پڑھنا پڑھانے کا نام نہیں ہے، وہ اس نور کا نام ہے جو بزرگوں کے سینوں میں آتا ہے. جب تک یہ نور نہیں منتقل ہوتا کسی عالم میں، اس وقت تک اس عالم کے علم سے حقیقی فائدہ لوگوں کو نہیں ہوتا. جب تک یہ نور منتقل نہیں ہوتا، اس وقت تک اس عالم کے علم سے لوگوں کو حقیقی فائدہ نہیں ہوتا. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ان ھذا العلم نور، کہ یہ جو علم تم حاصل کر رہے ہو مدرسوں میں، یہ ایک نور ہے، ایک روشنی ہے. اور اس روشنی کو اللہ تعالیٰ کسی گنہگار کو نہیں دیتے. جب تک آدمی اپنے گناہوں سے توبہ نہ کرے، جب تک پوری طرح اللہ کے راستے پہ نہ چلے، اس وقت تک یہ نور اس کے دل میں اترتا نہیں ہے. اسی کے لیے کسی بزرگ کی صحبت اختیار کی جاتی ہے، کسی کے پاس جا کر کے وقت گزارا جاتا ہے، ان سے فیض حاصل کیا جاتا ہے، وہی نور منتقل ہو جاتا ہے، پھر آدمی نورانی ہو جاتا ہے. اس نور کے حاصل ہونے کے لیے علم شرط نہیں ہے. وہ چاند شاہ صاحب کے اس میں آپ کو دکھ رہا ہے نا. اور امت میں ایسے بہت سے امی ہوئے ہیں، اس امت میں ایسے بہت سے حضرات ہوئے ہیں جو امی تھے، پڑھنا نہیں جانتے تھے، لیکن ان کے ذریعے سے انقلاب آیا ہے. انہی میں سے یہ سید احمد شہید بھی تھے. جب شاہ عبدالعزیز صاحب کی صحبت میں یہ پڑھنے گئے ہیں بریلی سے، اپنے رائے بریلی سے جب یہ پڑھنے گئے ہیں اور وہاں جا کر کے درجے میں داخلہ لیا ہے، ایک دن آئے، آ کر کے کہنے لگے کہ حضرت میری کتابوں کے حروف سے غائب ہو گئے. تو فرمایا اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ دیکھو پیڑ پر چڑیا بیٹھی ہوئی ہے. کہنے لگے ہاں. پوچھا کون سی چڑیا؟ کہا فلاں چڑیا. تو چڑیا تو نظر آ رہی ہے، اس کا مطلب کہ آپ ٹھیک ہے. پھر کتاب کھولو. کہنے لگے اس میں کچھ نظر ہی نہیں آ رہا ہے، کوئی حرف نظر نہیں آ رہا ہے. تو فرمایا کہ جاؤ، تمہارے لیے اللہ نے دوسرا علم طے کر لیا. یہ علم لدنی اب تمہیں ملنے والا ہے. اب تم کو کتاب سے علم نہیں ملے گا، من جانب اللہ القا ہوگا، علم اوپر سے آئے گا. اور پھر سید صاحب کی خدمت میں سید مولانا اسماعیل صاحب شہید رحمۃ اللہ علیہ
اور مولانا عبدالحی صاحب جیسے بڑے بڑے علماء ہندوستان کے وہ ان کی صحبت میں آئے، اور سید صاحب سے جو کام ہوا، جو تحریک چلی، جو نظام چلا، اس وقت ہندوستان بھر میں نہیں بلکہ ہندوستان کے باہر ملکوں میں بھی جو دین کا کام کہیں بھی ہو رہا ہے کسی بھی طرح سے، ان سب میں سید صاحب کا بہت بڑا فیض ہے، اس کا انکار نہیں کیا جاتا۔ تو وہ چاند شاہ صاحب کی بات ہم سنا رہے تھے کہ چاند شاہ صاحب نے اپنے گھر والوں سے تو کہا کہ ہماری روٹی اب نہ بنے، اور گھر والوں نے بھی مان لیا، اور پھر یہ سلسلہ چلا۔ ایک وقت آیا چاند شاہ صاحب کا کہ امت ان کی طرف آنے لگی، دور دراز سے لوگ آتے تھے ان کی صحبت میں، اور آ کر کے ان کی خدمت میں ہدیہ پیش کرتے تھے۔ ہوتا تھا لوگوں کا مزاج بنا ہوا تھا کہ کسی اللہ والے سے ملنے جاؤ تو خدمت میں ہدیہ پیش کرو، تو ہدیہ پیش کرتے تھے۔ ایک وقت وہ بھی آیا کہ لوگ پورا بکریوں کا ریوڑ ہانپ کر کے لاتے تھے اور لا کر کے چاند شاہ صاحب کی خدمت میں پیش کر دیتے تھے کہ حضرت یہ آپ کی خدمت میں ہدیہ ہے۔ پورا بکریوں کا ریوڑ، 100 بکریاں، 200 بکریاں لا کر کے حضرت یہ ہدیہ ہے۔ کوئی صاحب کیا کرتے تھے، پورا ڈلہ بھر کر کے گدے بنوا لاتے تھے، لحاف بنوا لاتے تھے، حضرت یہ آپ کی خدمت میں ہدیہ ہے۔ اس طرح سے ان کے پاس ہدیہ آنے لگا، غلہ آتا تھا، لوگ لا کر کے گاڑیاں بھر کر کے لا کر کے دروازے پہ گرا دیتے تھے کہ حضرت یہ آپ کی خدمت میں لائیں۔ تو دیکھیے اللہ والے کے پاس ہدیہ آتے ہیں، اور لوگ ان ہدیوں کو دیکھ کر کے کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں ارے بھائی تو بڑا اچھا دھندا ہے، بڑا اچھا کاروبار ہے، خوب چل رہی ہے ان کی۔ لیکن کبھی غور کیجئے، اندر اتر کر کے دیکھیے، ایک بناوٹی پیر ہوتے ہیں ان کے پاس بھی ہدیہ آتے ہیں، اور ایک سچے پیر ہوتے ہیں ان کے پاس بھی ہدیہ آتے ہیں، لیکن دونوں میں کیا فرق ہوتا ہے۔ چاند شاہ صاحب کی خدمت میں بکریوں کا پورا ایک ریوڑ آیا، غلہ آیا، اور حضرت آپ کی خدمت میں ہدیہ۔ چاند شاہ صاحب نے اپنے معمول کے مطابق، ان کا معمول یہ تھا کہ جو کچھ آتا تھا وہ اسی دن میں تقسیم کرا دیتے تھے غربا میں۔ دور دراز سے غریبوں کا بھی ان سے رابطہ تھا، وہ ان میں تقسیم کرا دیا کرتے تھے۔ بہت سے بزرگوں کے وہاں لنگر چلتا تھا، کھانا پکتا تھا، غریب لوگ آتے تھے کھاتے تھے، 100 لوگ، 200 لوگ، 300 لوگ، 400 لوگ، آس پاس کے کئی گاؤں کے غریب لوگ جو ہیں وہ کوئی بھوکا نہیں سوتا تھا۔ چلو بھائی فلاں بزرگ کا لنگر چل رہا وہاں کھاتے۔ تو اللہ تعالیٰ بھیجتے تھے ایسے لوگوں کو جو جا کر کے لنگر میں چندہ دیتے تھے، اور اللہ تعالیٰ بھیجتے تھے ایسے لوگوں کو جو جا کر کے لنگر میں کھانا کھاتے تھے۔ یہ جو سکھوں کے وہاں لنگر چلتا ہے نا، یہ مسلمان بزرگوں کے وہاں چلتا تھا، اللہ والوں کے وہاں چلتا تھا۔ یہ تو مولانا تھانوی نور اللہ مرکزہ کے زمانے میں مولانا نے اور مولانا کے جو بزرگوں نے اپنے وہاں لنگر کا سلسلہ بند کیا، اس لیے کہ اس میں بڑی خرابیاں ہونے لگی تھیں۔ ایک شخص ہے اللہ والا ہے، اس کے وہاں لنگر چل رہا ہے، لوگ کھا رہے ہیں پی رہے ہیں، اس کے بعد ان کا کوئی ناخلق ان کی اولاد میں سے کوئی گدی پہ بیٹھ گیا جو دل سے اللہ والا نہیں ہے، اور لوگ ویسے ہی ہدیہ لا رہے ہیں، نذرانہ لا رہے ہیں۔ اب یہاں لنگر میں بھی وہی سب کام شروع ہو گیا، بہت سی خرابیاں شروع ہو گئی۔ تو ان بزرگوں نے تجربے کے بعد لنگر کو بند کیا کہ لنگر کا سلسلہ نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن یہ جو چاند شاہ صاحب تھے، ان کے وہاں لنگر نہیں چلتا تھا، ان کے وہاں یہ طریقہ تھا کہ جو کچھ آج آیا وہ آج ہی بٹ جائے غریبوں میں۔ تو آس پاس کے کئی گاؤں کو وہ کھلاتے تھے، کبھی ان کو غلہ دے دیا، کبھی پیسہ دے دیا، کبھی رضائی اور لحاف بانٹ دیا، کبھی کچھ کر دیا، ایسے بٹتا رہتا تھا۔ ایک دن صبح میں تہجد میں اٹھے جب، اور اس سے پہلے دن بکریوں کا ایک ریوڑ آیا تھا، اب سب بانٹ دیا۔ صبح میں جب اٹھے تہجد میں تو کہیں سے ایک بکری کے بچے کے ممیانے کی آواز آئی، تو چونک گئے، یہ کیا ہوا؟ اپنے خادم کو بلایا کہ بابو یہ کیا ہے، بکری کا بچہ کہاں سے بولا؟ تو انہوں نے کہا کہ حضرت وہ آپ کے جو صاحبزادے ہیں، چھوٹے تھے، کہا کہ حضرت آپ کے صاحبزادے جو ہیں انہوں نے کہا کہ اس بچے کو روک لو، اس کو ہم پالیں گے۔ بس شاہ صاحب کے اوپر جو اثر ہوا ہے، کہنے لگے کہ ارے کیا غضب کر دیا تم نے جی، ہم جا رہے ہیں اللہ کے سامنے یہ کہنے کے لیے کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، دیجیے بھیجیے،
اب اگر یہ بکری کا بچہ رہے گا تو ہم کیسے کہیں گے جھوٹے نہیں ہو رہیں گے؟ کہنے لگے ابھی ذبح کرو، ابھی ذبح کرو، ابھی لے جا کر کے کسی غریب کو دو اس کو، تاکہ ہم تہجد میں جب جا کر کے اللہ کے سامنے حاضر ہو کر کے کہیں گے کہ اللہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہمیں دیجیے۔ تو یہ وہ والا بینک کا کیشیئر ہو گیا نا جو بینک کے کروڑوں کا لین دین کرے لیکن اس میں سے 1 روپیہ اپنے اکاؤنٹ میں نہ ڈالے، اپنے ہاتھ میں نہ لے، وہی کیشیئر ہو گیا۔ کہ وہ روزانہ اللہ سے مانگتے تھے کہ دیجیے، ہمارے پاس نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ روزانہ ان کے پاس بھیجتے تھے اور بہت بھیجتے تھے، اور وہ روزانہ بانٹ دیتے تھے، اس میں سے 1 پائی اپنے پاس نہیں رکھتے تھے۔ ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ ان کے بیٹے نے روک لیا تو اتنا زیادہ اثر ہوا، تہجد ہی کے وقت میں اس کو ذبح کروایا، ذبح کروا کر کے اس کو تقسیم کرا دیا، کسی غریب کو دلوا دیا، تب جا کر کے تہجد میں اللہ کے سامنے حاضر ہوا۔ تو اس کو بتا رہے ہیں کہ یہ جو بزرگان دین کا معاملہ ہوتا ہے، اللہ کے ساتھ ان کا جو تعلق ہوتا ہے، یہ بات اس پہ نکل آئی تھی کہ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اپنے نفس کے لیے کبھی کچھ نہیں کیا۔ اب ان بزرگ کو بھی دیکھیے کہ انہوں نے اپنے نفس کے لیے کبھی کچھ نہیں کیا۔ جو نفس سے الگ ہوئے شروع میں شادی کے بعد جب اللہ کا راستہ چلے، جو نفس سے الگ ہوئے یہ، اس کے بعد اپنے مرنے تک کبھی بھی اپنے نفس کو پنپنے نہیں دیا، بڑھنے نہیں دیا، اس کے لیے کوئی کام نہیں کیا۔ یہی ہوتے ہیں اللہ والے لوگ۔ ہم لوگ جب اپنے نفس کے لیے کوئی کام کرتے ہیں اور وہ لوگ اپنے نفس سے اوپر اٹھ کر کے صرف اللہ کے لیے کام کرتے ہیں، تبھی تو ہمارے ان کے درمیان ایک فرق آتا ہے۔ تو یہ ہے اللہ والے لوگ۔ بہرحال بات اس کی چل رہی تھی کہ سب سے بڑا جو فساد ہے امت میں وہ فساد ہے کبر کا، کہ کوئی آدمی اپنے آپ کو دوسروں سے بڑھیا سمجھے۔ اور یہ کب ہوتا ہے آدمی کا؟ جب اس کا نفس زندہ ہوتا ہے۔ نفس زندہ ہوگا تو وہ اپنے لیے لینا چاہے گا کہ یہ مال ملے مجھے ملے، یہ جاہ ملے یہ مجھے ملے، یہ رتبہ ملے مجھے ملے۔ جب تک اس کا نفس زندہ ہے، جب تک اس کو جاہ کی ضرورت ہے، مال کی ضرورت ہے، عہدے کی ضرورت ہے، اور لوگوں کے ہدیہ نذرانے کی ضرورت ہے۔ اور جب اس کا نفس مردہ ہو گیا، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو بٹھا دیا، بس اس کے بعد سے اب اس کو دنیا کی جاہ اور دنیا کا مال اور دنیا کی چیزیں اب اس کے اوپر اثر انداز نہیں ہوتی۔ اسی لیے بزرگوں نے فرمایا ہے، سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ آدھی رات نیم شب، فرماتے تھے کہ آدھی رات کو اٹھ کر کے جو اللہ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں، اس تھوڑے سے لمحے کی جو لذت ہے اور جو اس کا سکون ہے، اس سکون کے بدلے میں اگر کوئی اپنی پوری دنیا ہم کو دینا چاہے تو ہم یہ سکون اسے نہیں دے سکتے، یعنی اس کو قربان نہیں کر سکتے، اس کو بیچ نہیں سکتے۔ کسی کے پاس بادشاہت ہے مگر سکون نہیں ہے، کسی کے پاس سب کچھ ہے لیکن سکون قلب نہیں حاصل ہے، اس لیے کہ نفس اس کا زندہ ہے، اور نفس کی خواہش پوری نہیں ہوتی جب تک اس کو پوری دنیا نہ مل جائے، اور جب پوری دنیا سمیٹ کر کے دے دی جائے گی تب بھی اس کا نفس زندہ ہی رہے گا، اور وہ کہے گا کہ اور حدیث شریف میں کہ انسان کی جو خواہش نفس ہے اس کو قبر کی مٹی کے سوا کوئی چیز بجھا نہیں سکتی، پوری نہیں کر سکتی۔ تو انسان کا ایک معاملہ یہی ہے کہ نفس اس کا زندہ ہے، اور جب تک نفس زندہ ہے، جب تک کبر ہے، تبھی تک اس کے اندر مال کی ہرس ہے، تبھی تک اس کے اندر جاہ کی ہرس ہے۔ جب اپنے نفس کو مٹایا اور اللہ کے راستے پہ ڈال دیا اور کبر سے اپنے نفس کو الگ کر دیا، یعنی نفس سے الگ ہو گئے اور کبر سے الگ ہو گئے، اب اس کے بعد جو دنیا بنے گی وہ دنیا سب سے عمدہ بنے گی، خوشگوار بنے گی، اس لیے کہ اس میں کوئی چھینا جھپٹی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں صحابہ کرام اسلام لانے سے پہلے ان کے وہاں نفس تھا تو مال کی بھی طلب تھی، جاہ کی بھی طلب تھی، لڑتے تھے اسلام لانے سے پہلے۔ اسلام لانے کے بعد دونوں چیزیں ختم ہو گئی، مال کی بھی طلب اور نفس کی، یعنی نفس کی جو کے تقاضے تھے دب گئے اور اللہ کے تقاضے بڑھ گئے،
نتیجہ کیا ہوا؟ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو کھچاؤ تھا وہ ختم ہو گیا. اب کسی کا مال بڑھ رہا ہے، ہمیں تکلیف نہیں ہو رہی، پتہ ہی نہیں چل رہا ہمیں. کسی کو اللہ تعالیٰ کوئی رتبہ دے رہے ہیں، کوئی عہدہ دے رہے ہیں، ہمیں کوئی دقت نہیں ہو رہی ہے. سب سے کمتر ہم ہیں ہی پہلے سے. تو جب ہم پہلے ہی سے کم ہیں تو ہمیں دوسروں کے بڑھنے سے ہمیں دقت کیا ہے؟ لیکن جب ہمارا نفس زندہ ہوگا تبھی ہمیں دوسروں کے مکان سے، دوسروں کی گاڑی سے، دوسروں کی چیزوں سے ہمیں تکلیف ہوتی ہے. کیوں وہ بڑھ رہا ہے، کیوں آگے جا رہا ہے؟ آپ سمجھ رہے ہیں اس مضمون کو؟ دیکھیے تقریر تو ہمیں آج دوسرے عنوان میں کرنی تھی، مضمون تو دوسرا ہے، لیکن بات آ گئی تو ہم نے سوچا کہ درس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم صرف کتابوں سے پڑھ کر کے سنا دیں آپ کو، بلکہ درس کا مطلب یہ ہے کہ جو مضمون ہے وہ سمجھ میں آ جائے، دل میں اتر جائے. تو دل میں اترنے والی بات یہ ہے کہ ہم کو سب سے اہم چیز جو سبق میں لینی ہے وہ یہ ہے کہ اپنے نفس کے تقاضوں کو سمجھیں، پہچانیں کہ کون سے کام ہم نفس کے تقاضے سے کرتے ہیں اور کون سے کام ہم اللہ کے لیے کرتے ہیں. اس چیز کو سمجھیں، اپنے نفس کو دبائیں اور اپنی روح کو ابھاریں. نفس دبے گا، روح ابھرے گی، اللہ کے لیے کام کرنے کی عادت پڑے گی، دھیرے دھیرے پھر وہی اللہ ہی کے لیے کام کرنے والا آدمی بن جاتا ہے، پھر نفس کے لیے کرتا ہی نہیں ہے. ہم نے ان بزرگوں کی مثال اسی لیے دی کہ ہمیں بھی اور آپ حضرات کو بھی ان بزرگوں کو اپنا نمونہ بنانا چاہیے اور اپنے نفس کے سے تقاضوں سے نکلنے کی کوشش کرنا چاہیے. یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا، اب ایک بیماری اور کیا ہے ہم لوگوں کی، وہ ہے بدگمانی، برے گمان قائم کرنا. اس پر ہم پچھلے ہفتے درس کر چکے ہیں. ایک بیماری ہے تجسس، تو میں رہنا، یہ بھی وہی تکبری کی وجہ سے ہوتی ہے. تکبر اگر آدمی میں نہ ہو، اپنے آپ کو خود ہی سب سے کمتر جانے، کسی کو کھلم کھلا اپنی آنکھوں سے گناہ کرتا ہوا دیکھ لے، پھر بھی وہ سمجھے کہ شاید یہ توبہ کر کے معافی ہو جائے اور شاید میں پکڑا جاؤں اپنی کسی بدعمالی کی وجہ سے، اور ذرا بھی اپنے نفس میں تغیر نہ ہو، یہ نہ ہو کہ میں بڑھیا وہ گھٹیا. اس حالت میں بھی یہ سمجھے کہ ہو سکتا ہے آئندہ کے اعتبار سے یہی مجھ سے بڑھیا ہو. ذرا بھی تغیر نہ ہو نفس میں. کسی کو برے سے برے کو، ایک صاحب آئے، اپنی بیٹی کا کوئی تذکرہ انہوں نے کیا کہ میری بیٹی سے یہ غلطی ہو گئی ہے. جیسا آج کل آپ دیکھتے ہیں بہت سے گھروں میں مسئلہ چلتا ہے کہ بے پردگی عام ہو گئی ہے، تو کسی کی بھی بیٹی کہیں بھی کوئی غلطی کر سکتی ہے. اب باپ کے لیے کتنی بڑی مصیبت کی بات ہو جاتی ہے، معاشرے کا تانا، معاشرے کی باتیں جھیلنا. تو بات حضرات ہے کہ جب آ کر کے انہوں نے مجھے کہا کہ میری بیٹی کا یہ قصہ ہو رہا ہے، یہ معاملہ چل رہا ہے، فلاں سے اس کا تعلق ہو گیا ہے، کیا کروں کیسے. تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میری کیفیت کیا ہوتی ہے ایسے موقع پہ. میں سوچتا ہوں کہ اس کی بیٹی نہیں، میری بیٹی چلی گئی، یہ کیفیت میری ہوتی ہے. میں سوچتا ہوں کہ اس کی بیٹی نہیں، میری بیٹی چلی گئی، میری بیٹی کا کسی سے غلط تعلق ہو گیا. اب جو اثر ایک باپ پر ہوتا ہے وہ اثر مجھے ہوتا ہے، مجھے درد ہوتا ہے، اس کا تکلیف ہوتی ہے. یہ اس لیے ہوتا ہے کہ اس کی بیماری یا اس کی کمزوری یا اس کے گھر میں کوئی دقت ہو تو اس کو ہم اپنا حصہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ میرا مسئلہ ہے. اور جب ہم یہ سمجھیں کہ نہیں میرا تو گھر تو بڑا پاک صاف ہے اور اسی کا گھر گندا ہے، تب ہم اس کو تانا کیا دیں گے، اور بے پردہ رکھو اپنی لڑکیوں کو. اب اس کے درد میں شریک ہونے کے بجائے، اس کے غم میں شریک ہونے کے بجائے جملہ ہمارے منہ سے کیا نکلے گا؟ تحقیر کا نکلے گا. اور نہ سنو علماء کی بات، اور بے پردہ رکھو اپنی لڑکیوں کو، اور لوگوں سے ملنے جلنے دو، آزادی کرو، یہی سب تانا دیں گے اسے. تو اس کے دل پر اور چوٹ لگائیں گے. حضرت مولانا شاہ رسول اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک شخص نے خط لکھا. اس نے لکھا کہ حضرت میری بیٹی بیاہ کر کے جس گھر میں گئی تھی تو اس سسرال والے غلط نکلے، ظالم نکلے، اور انہوں نے ہماری بیٹی کو ستانا شروع کیا. اور ستاتے ستاتے اب یہ نوبت آ گئی کہ ان لوگوں نے بیٹی کو ننگا کر کے گھر سے باہر نکال لیا، سارے کپڑے اتار کر کے ننگا کر کے گھر سے باہر نکال لیا. ممکن ہے کہ اس بیٹی سے کوئی غلطی ہوئی ہو،
یہ بھی ممکن ہے کہ جہیز وغیرہ کے مطالبات کی وجہ سے ایسا کیا ہو، یہ بھی بہت سی وجہ ہو سکتی ہیں گھر کی، لیکن آپ دیکھیے کہ یہ سزا تو نہیں ہو سکتی تھی نا کسی بیٹی کے لیے، کچھ بھی اگر اس بیٹی کی غلطی رہی بھی ہو تو یہ سزا تو نہیں ہو سکتی ہے نا۔ لیکن اگر اس کے سسرال والوں نے اس لڑکی کو اپنی لڑکی سمجھا ہوتا کہ یہ میری لڑکی ہے، اس کی عزت میری عزت ہے، تو کبھی بھی یہ حرکت نہیں کرتے، مگر انہوں نے کہا کہ یہ اجنبی ہے اور اجنبی سمجھ کر کے اس کے ساتھ جو برتاؤ کرنا چاہتے کر لیا ان ظالموں نے۔ جب اس بات کی خبر شاہ صاحب کو ملی، خط ملا، تو جب سے خط ملا تب سے بے چین ہو گئے، تھوڑی تھوڑی دیر پہ اٹھ کر کے ٹہلنے لگتے تھے، ہاتھ ملتے تھے، اپنا ایسے ملتے تھے، کہہ کے پریشان ہوتے تھے، بے چین ہوتے تھے، اور کوئی صاحب اسی درمیان پہنچ گئے شاہ صاحب کے پاس، فرمایا کہ دیکھو جب میری یہ حالت ہو رہی ہے اس بیٹی کا حال سن کر کے، تو اس بیٹی کے باپ کا کیا حال ہو رہا ہوگا اس وقت، کیا اس کے اوپر گزر رہی ہوگی، اس کا دل کتنا ٹوٹا ہوگا، کتنا اسے غم ہوا ہوگا۔ تو آدمی کو احساس ہونا چاہیے نا کہ ہماری قوم میں کہیں بھی کوئی کمی ہو رہی ہے تو وہ ہماری کمی ہے۔ اب جیسے ان ظالموں نے جو لڑکی کے ساتھ معاملہ کیا، تو وہ ظالم بھی ہماری قوم کا حصہ ہے کہ نہیں ہے؟ وہ ظالم بھی ہماری قوم کا حصہ ہے۔ تو اس طرح کا ظلم یا اس طرح کی غلطی ہمارے گھر میں بھی کوئی نہ کوئی کرتا ہوگا، کبھی غور کرنا چاہیے۔ کبھی اپنی بہو کے ساتھ کوئی بدسلوکی ہمارے گھر میں بھی اگر ہوتی ہے، ظلم ہوتا ہے، تو وہ بڑا ظلم کیا، چھوٹا ظلم ہم کرتے ہوں، لیکن کہیں نہ کہیں یہ غلطیاں ہمارے گھروں میں بھی ہوتی ہیں۔ تو ہمیشہ جب آدمی یہ احساس کرے گا کہ پوری قوم میں کہیں بھی کوئی کمی ہو رہی ہے تو وہ کمی ہماری ہے، اور کہیں بھی پوری قوم میں کوئی اچھائی ہو رہی ہے تو اچھائی ہماری ہے، تو پھر وہ جو آدمی کے سوچنے کا طریقہ ہوگا وہ دوسرا ہو جائے گا۔ اب آپ دیکھیے شاہ صاحب کو کہ ایک شخص لکھتا ہے کہ میرے بیٹی کے ساتھ یہ واقعہ ہوا، اور شاہ صاحب کے اوپر کیا گزر گئی۔ یہ اللہ والے جو ہوتے ہیں ان کا کیا تعلق تھا ان صاحب سے، اتنا غم تو ان کے چچا کو نہیں ہوا ہوگا بیٹی کے، اتنا غم تو اور کسی رشتہ دار کو نہیں ہوا ہوگا، ہو سکتا ہے کہ پڑوسی کچھ رشتہ داروں نے مذاق اڑایا ہو کہ اس کی بیٹی ہی کا قصور رہا ہوگا، کسی نے کچھ کہا ہو، جملہ کہا ہو، لیکن شاہ صاحب کے اوپر کیا کیفیت گزر گئی۔ تو آدمی کو اپنے دل کے جذبات کو دیکھنا چاہیے کہ جب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑھیا دوسرا گھٹیا، تو ہم اپنے آپ کو ایک الگ طبقے میں رکھتے ہیں، دوسروں کو ایک الگ طبقے میں رکھ دیتے ہیں، اور یہی پوری قوم کی فساد کی جڑ ہے، یہی پوری قوم کی فساد کی جڑ ہے۔ کبر، تکبر اس کو کہتے ہیں، اپنے کو بڑھیا سمجھنا، دوسروں کو گھٹیا سمجھنا۔ جب دوسروں کی کمزوریوں کو بھی اپنی کمزوری سمجھنے لگے آدمی، ایک مسلمان بھیک مانگ رہا ہو اور ہم سمجھے کہ میں نے ہی بھیک مانگی ہے، تب نہ درد ہوگا، تب نہ اپنے قوم سے اس بھیک کو ختم کرنے کے لیے ہم اٹھیں گے، جذبہ ہوگا۔ جب ہمارے کسی مسلمان کو مارا جائے اور ہم سمجھیں کہ ہم ہی کو مار پڑی ہے، تب نہ ہمیں احساس ہوگا۔ اب دیکھیے سکھوں نے اپنی قوم کے لیے کیا کیا، انہوں نے کہا کہ ہماری قوم کا کوئی فرد بھیک نہیں مانگے گا۔ انہوں نے اپنے پورے خطے میں قانون جاری کر دیا کہ اگر کوئی سکھ برادری کا کوئی بندہ بھیک مانگتا ہوا دکھے، اس کو فوراً وہاں سے اٹھا لو، لا کر کے اپنے اس میں جو اس طرح کے لوگوں کے لیے انہوں نے بنا رکھا اس میں رکھ لو، اس کو کھلاؤ پلاؤ، اس کی خاطرداری کرو، اس کو تربیت کرو، اور کمانا سکھا کر کے اس کو چھوڑ دو، لیکن اپنی قوم کا کوئی آدمی بھیک مانگتا ہوا نہ دکھے۔ یہ انہوں نے اپنا نظام بنایا، یہ اس لیے کہ ان کو اپنی قوم کے لیے درد ہوا، اور ہم کو اپنی قوم سے درد نہیں ہوتی، نفرت ہوتی ہے۔ ارے وہ مار کھا رہے ہیں، وہ تو اسی قابل تھے ہی، ان کے ساتھ ایسا ہوا تو ایسا ہوا۔ ایک مرتبہ ہمارے خالو حضرت مولانا عمار صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کا یہاں ان کا بیان بھی ہو چکا ہے، الہ آباد سے تشریف لائے تھے، ان کی خدمت میں ہمارے ماموں جو ہیں انہوں نے کوئی ایسے ہی جملہ کہہ دیا، پہلے کی بات ہے، بہت پہلے کی، تو ان کے منہ سے جملہ نکلا فلسطین کے لیے کہ فلسطینی مسلمانوں پر اتنا ظلم ہو رہا، تو انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کا حال بھی تو ایسا ہی ہے، انگریزوں کے طریقے پہ ہیں، کہاں مسلمانوں کے طریقے پہ رہتے، ان کا حال ایسا ہی ہے، وہی پیچھے بھی لگے رہتے ہیں انہیں کے، تو مار بھی کھا رہے ہیں ان سے۔
کچھ اسی طرح کا جملہ کہہ دیا تو خالو کی کیفیت بدل گئی. انہوں نے کہا کہ ان کے اوپر حملہ ہو رہا ہے، ان مسلمانوں پر حملہ ہو رہا ہے، وہ اپنی جان کی قربانی پیش کر رہے ہیں، اپنی اولاد کی قربانی پیش کر رہے ہیں. ان کا جو اللہ سے تعلق ہے تمہیں کیا پتا؟ یہاں بیٹھے بیٹھے کیا سوچ سکتے ان کے بارے میں؟ جو جس کیفیت میں وہ ہوں گے اس کا تو ہم لوگوں کو کچھ ذرا سا حصہ بھی نہیں. اپنے گھر میں آرام سے بیٹھے ہیں، کسی طرح کا کوئی غم نہیں ہے، تو جو چاہو مجھ سے جملہ نکال دو. تو خالو نے فوراً ہی کہا کہ خبردار کہ کسی جماعت کے اوپر یہ تبصرہ کرنا کہ ان کا یہ حال تھا اس لیے ایسا ہو رہا ہے، یہ ایسا ہی ہے کہ میرا تو حال بہت اچھا ہے، میں تو بہت بڑھیا ہوں، ان کا حال خراب ہے اس لیے پٹ رہے ہیں. جی تو میرا حال بھی بہت اچھا ہوگا تبھی تو ہم یہ جملہ کہہ رہے ہیں. آدمی کو کہنا چاہیے کہ یہ ہم لوگوں کے اعمال بد کا نتیجہ ہے، یہ ہم لوگوں کے اعمال کا نتیجہ ہے کہ ہم لوگ پٹ رہے ہیں. ہمارا کوئی بھائی یہاں پٹ رہا ہے، کوئی بھائی وہاں پٹ رہا ہے، کوئی بھائی وہاں پٹ رہا ہے، یہ ہم لوگوں کے اعمال کی خرابی کا نتیجہ ہے. جب اپنے کو شامل کر کے کہیں گے تب اپنے بھائیوں کا درد ہوگا اس میں، تب اس کے ازالے کی فکر ہوگی، تب اس کے لیے کبھی جذبہ ہوگا، تب اپنے بچوں کو بٹھا لیں گے، کبھی ان سے بات کریں گے کہ دیکھو ہمارے بھائی جو پٹ رہے ہیں جگہ جگہ، اس کی وجہ کیا ہو رہی ہے. ہم لوگوں کو اپنے آپ کو سدھارنا ہوگا، تبدیلی کا نظام قائم ہوگا. جب تک اس کبر میں مبتلا رہیں گے کہ وہ پٹ رہے ہیں اس لیے کہ وہ اس کے قابل تھے، جب تک ایک جگہ ایک موقع پہ ایک علاقہ تھا، وہاں پر شیعہ مسلمان رہتے تھے، آزادی سے پہلے کی بات ہے. حضرت مولانا یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے صدر تھے اور مولانا تھانوی کے استاد تھے، حاجی امداد اللہ صاحب کے خلیفہ تھے. تو اس زمانے میں بڑوں میں سے بڑے علماء میں شمار ہوتا تھا ان کا. تو ایک علاقہ تھا جہاں پر جو مسلمان تھے سب شیعہ رہتے تھے. فساد ہوا، ہندوؤں نے حملہ کر دیا شیعہ مسلمانوں پر. اب لوگ مسئلہ پوچھنے آئے مولانا سے، مولانا کیا کرنا چاہیے ہم لوگوں کو، سنی مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے، شیعوں کی مدد کریں یا نہ کریں. تو مولانا نے فرمایا کہ وہ جو ہندو ان کے اوپر حملہ آور ہوئے شیعہ سمجھ کر کے ہوئے ہیں کہ مسلمان سمجھ کر کے ہوئے ہیں. کہا جاؤ جا کر کے مدد کرو ان کی. تو یہ کب ہو پائے گا جذبہ؟ جب آدمی نفرت سے نکل جائے، جب آدمی کے اندر حق پرستی آ جائے، جب اس کی سمجھ کھل جائے کہ ہماری بیماری کیا ہے، ہماری کمزوری کیا ہے اور اس کا علاج کیا ہے. انہی سب بیماریوں کا تذکرہ اس سورے میں ہو رہا ہے. تو خاص طور پر ہمیں اس سورے کو بہت اہمیت سے سمجھنا چاہیے. اسی میں سے ایک کیا ہے، تجسس. کسی کی ٹو میں رہ رہا ہو. ٹو میں آدمی کب رہتا ہے؟ جب اس کے اندر تکبر ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں گناہوں سے پاک اور دوسرا جو ہے وہ گناہوں میں مبتلا. تو اس کے کسی گناہ کی اگر ہمیں خبر مل جائے گی تو ہم اس کو بے عزت کر سکیں گے، چاہے سب کے سامنے یا اپنے دل ہی میں صحیح. اور اگر ہمیں یہ احساس ہو کہ سب ہم سے بڑھیا ہیں، کسی کا عیب خدا کرے کہ ہمارے سامنے نہ آئے، کیوں کسی کے عیب کی تلاش میں رہیں، خدا کرے کہ کسی کا عیب تلاش نظر میں نہ آئے. اور اگر اتفاقاً آ ہی گیا کوئی عیب تو بھی اس کی کوئی تعویل کر لی اور تعویل کر کے اس کو ہٹا دیا اپنے دل سے کہ نہیں اس کا یہ مرض نہیں. حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں کوئی آدمی آتا تھا، کہتا تھا کہ حضرت فلاں آدمی کے اندر یہ بیماری ہے، فلاں آدمی نے میں یہ عیب ہے، یہ کمی ہے، ایسا کچھ شکایت کرتا تھا. فرماتے تھے کہ نہیں تم کو غلط فہمی ہو گئی ہے، اس کے اندر یہ بیماری نہیں ہے، وہ تو بہت اچھا آدمی ہے، ایسے صاحب کہہ دیتے. تو یہ اپنے اندر یہ بات پیدا ہو جانا، یعنی ہم سب لوگوں کے اندر یہ بات پیدا ہو جائے کہ اگر ہمارے سامنے کسی کی برائی ہو، کسی مسلمان کی، اور ہم کو مزہ آئے اس کی برائی سننے میں، تو اس کا مطلب ہمارا نفس بیمار ہے. اور اگر اس کی کوئی برائی سن کر کے ہمیں تکلیف ہوئی، اذیت ہوئی کہ کہاں سے اس بیچارے کی بدنامی ہو رہی ہے، ہمیں اذیت ہو گئی، اپنے کسی مسلمان بھائی کی کوئی برائی سن کر کے ہم کو تکلیف ہو گئی، اور ہم نے اپنے دل میں سوچا کہ نہیں وہ ایسا نہیں ہے، وہ تو اچھا ہے، تو اس کو خبر غلط ملی ہے. یا
ہو سکتا ہے اس نے اگر کیا بھی ہو تو اس نے توبہ کر لی ہوگی، اس کا تو اللہ سے معاملہ صاف ہو گیا ہوگا، ہم کیوں اپنا دل گندا کریں؟ اپنے دل کو ہم نے ہٹا لیا وہاں سے، تو اس کا مطلب یہ کہ ہمارا دل پاک صاف ہو رہا ہے، دل میں صفائی آ رہی ہے۔ اور اگر ہم اپنے اس بھائی کے کی کمزوری کو پکڑ کر کے ہمیں مزہ آیا، چلو مل تو گیا موقع ہے، اب کہیں موقع آئے گا تو بتائیں گے، اب وقت آئے گا تو ان کو سمجھائیں گے کہ تمہارا تو دامن کتنا آلودہ ہے، کتنا گندا ہے۔ تو یہ جو تجسس ہے، تجسس یعنی دوسرے کی برائی ہمیں پتہ چل جائے، اس کی ٹوہ میں رہنا، اس کی تلاش میں رہنا، لوگوں سے اس کی خبرگیری کرنا کہ لوگوں کو پتہ چلے۔ کہیں بیٹھ گئے، اب معلوم ہے کہ یہ صاحب جو ہے دوسروں کی خبریں لا کر کے سناتے ہیں، تو ہم نے کہا کہ بھائی ہم غیبت تو کرتے نہیں کسی کی، لیکن ذرا ان سے سن لو، کچھ پتہ ہی چلے گا حال لوگوں کا۔ تو ہم نے لوگوں کا حال معلوم کرنے کے لیے کہ اچھا ان کے اندر یہ عیب ہے، ان کے اندر وہ عیب ہے، ان کے اندر وہ عیب ہے، ہمارا دل بڑا خوش ہو رہا کہ دیکھو سب ہم سے کم ہے۔ جس کا عیب ہمیں پتہ چل گیا وہ تو ہم سے کم ہو گیا نا، اب وہ کبھی ہمارے سامنے عقل دکھائے گا تو ہم اس کی عقل نکالیں گے۔ یہ تکبر کا جو مرض ہے اپنا، یہ چاہتا ہے کہ ساری دنیا کا عیب ہمیں پتہ چل جائے اور ہم سب کا عیب معلوم کر کے ہم سب سے بڑھیا ہو جائے، اپنے ہی آپ کو تسلی دیتے۔ آپ کو یہاں پہ ایک بیماری اور بتائیں، انسان کی ایک بیماری ہوتی ہے عجب کی۔ عجب کے معنی ہوتے ہیں کہ ہمیں دوسروں سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، دوسرے بڑھیا ہوں یا گھٹیا ان سے ہمیں کوئی مطلب نہیں، مگر ہم بڑھیا ہیں، ہم اچھے ہیں۔ جیسے ہم نے قرأت اچھی کی تو میری قرأت بہت عمدہ ہے، ہم نے کپڑا اچھا پہنا، میرا کپڑا بہت عمدہ ہے، میری گاڑی بہت اچھی، میرا مکان بہت عمدہ، میرے بچے بڑے اچھے، میرا خاندان بڑا اچھا۔ ہمیں دوسروں سے کچھ لینا دینا نہیں، لیکن ہمیں اپنی ہی چیزوں کو سوچ سوچ کر کے مزہ آ رہا ہے کہ مجھے اللہ نے خوب دیا، تو اللہ نے خوب دیا اگر یہ ہے تو شکر ادا کرو اور اس کا صحیح استعمال کرو۔ لیکن جب اللہ غافل ہو، اللہ سے غافل ہو کر کے یہی بات ہو کہ میرا مکان ماشاءاللہ سب سے عمدہ ہے، میری گاڑی سب سے اچھی، میری چیز، میری اولاد، میری بیوی، میرا گھر، میرا خاندان، جب یہ اپنے اوپر نظر ہو اور اپنی بڑھیا ہونے پر نظر ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ عجب کی بیماری۔ یہ بھی ایک بڑی بیماری ہے، یہ مرض ہے، اس کو یہ نہ سمجھیے گا کہ اس سے کہاں تکبر ہوا اس میں، یہ ایک مرض ہے۔ حدیث شریف میں کہ جب آدمی اپنی نظروں میں سب سے عمدہ ہوتا ہے اسی وقت اللہ کی نظروں میں سب سے گھٹیا ہوتا ہے۔ بہت خطرناک بیماری ہے یہ، جس کو لگ جاتی ہے اس کو تکبر تک پہنچا دیتی ہے۔ دعان مہلک، جو مہلک بیماریاں ہیں ان میں سے اس بیماری کو بتایا گیا ہے کہ انسان کی سب سے خطرناک اور اس کو ہلاک کرنے والی بیماری کیا ہے۔ اس کے لیے امام غزالی نے لکھا، کبھی اپنے ساتھی سے کہے میری پنسل بڑھیا، میرا گھر بڑھیا، میرے ابا بڑھیا، تو جیسے ہی وہ یہ جملہ منہ سے نکالے فوراً اس کو سمجھاؤ، اس کے سامنے دوسرے لوگ بڑھیا لوگوں کا تذکرہ کرو، اپنے سے بڑھیا لوگوں کا، اپنے پیر کا تذکرہ کرو، اپنے استاد کا تذکرہ کرو، اپنے بڑوں کا تذکرہ کرو اس کے سامنے، تاکہ اس بچے کو پتہ چلے کہ نہیں ہمارے باپ سے بھی بڑھیا کوئی ہے، ہمارے باپ سے بھی اچھے لوگ ہیں موجود۔ اس کے اندر یہ غرور نہ پیدا ہونے پائے، غرور تو بعد میں پیدا ہوتا ہے، تو عجب پیدا ہوتا ہے، تو یہیں سے شروع ہوتا ہے کہ میرا بڑھیا، میں بڑھیا۔ اپنے بزرگوں نے تو اس کا اتنا اہتمام کیا کہ کہیں سے بچوں کے دل میں اپنی بڑائی پنپنے ہی نہ پائے، شروع ہی سے علاج کرتے تھے، اس کو مٹاتے تھے، کپڑے اچھے نہیں پہناتے تھے، معمولی کپڑے پہناتے تھے، اپنے گاؤں کے محلے کے لوگ جو ہیں وہ اچھے کپڑے پہنے، بچہ آتا تھا میرا کپڑا تو دیکھیے سب سے کمتر ہے، تو ماں باپ بچوں کو سمجھاتے کپڑے سے آدمی بڑھیا نہیں ہوتا، کپڑے سے اگر بڑھیا بننے کی کوشش کرو گے تو جو سب سے خراب لوگ ہوتے ہیں وہی سب سے بڑھیا ہو جائیں گے۔ آدمی اپنے ہنر سے اچھا ہوتا ہے، اوصاف سے اچھا ہوتا ہے۔ دیکھو اپنے بزرگوں کا طریقہ دیکھو، بزرگوں میں یہ اوصاف تھے، یہ ہنر تھے، یہ باتیں تھی، کپڑے سے کیا اچھا ہونا ہے۔ قلم پنسل کی تعریف کی، بیٹا یہ کوئی تعریف کی چیز چھوڑی ہے، اس سے کوئی آدمی اچھا نہیں ہو جائے گا۔ کسی نے کچھ لوگ اپنا خواب ہی بیان کرتے ہیں اپنی بڑائی دکھلانے کے لیے، حضرت آج میں نے یہ خواب دیکھا، تو بزرگوں نے اس کی بھی حوصلہ افزائی نہیں کی، انہوں نے کہا کہ خواب سے کیا ہوتا ہے، خواب میں اپنے آپ کو ولی اللہ دیکھ لو گے تو اللہ کے ولی تھوڑی ہو جاؤ گے۔
آدمی اپنے کو زنا کرتا ہوا دیکھو گے تو زناکار نہیں ہو جاؤ گے، اور ولی اللہ دیکھو گے تو ولی اللہ نہیں ہو جاؤ گے۔ خاص سے کیا ہوتا ہے؟ تو اپنے لوگوں کی جہاں جہاں سے ان کو اپنی چیزیں اچھی لگتی ہوں ان کو توڑنا۔ ایک صاحب نے حضرت کو خط لکھا، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت پہلے میرے حالات بڑے اچھے تھے، پہلے انہوں نے لکھا کہ حضرت پہلے میرے حالات بہت اچھے تھے، یہ کرتا تھا وہ، اور بہت تعریف لکھی کہ اس زمانے میں میرا حال تھا، نماز میں ایسے دل لگتا تھا اور ایسے ہو رہا تھا۔ آج کل میرا حال یہ ہو گیا، نماز میں بھی دل نہیں لگتا، فرض نمازوں بھی بڑی مشکل سے جا پاتا ہوں، ہمت کرتا ہوں، اپنے آپ کو جوڑتا ہوں، ہمت کرتا ہوں تب جا کر کے نماز میں، وہاں سے بھی بس مسجد میں پہنچا جی چاہا کہ جلدی بھاگو، کسی طرح سے مجبوری میں سنت پڑھتا ہوں، پھر آتا ہوں، تلاوت بس کسی طرح سے تھوڑی بہت ہو جاتی ہے، حضرت یہ ایسا ہوتا ہے ویسا ہوتا ہے۔ تو لکھا کہ حضرت پہلے میرا حال یہ تھا، اب یہ حال ہو گیا۔ تو حضرت نے لکھا کہ پہلے جس حال کو تم اچھا سمجھ رہے ہو وہ حال تمہارا خراب تھا، اور اب جس حال کو تم خراب سمجھ رہے ہو یہی حال تمہارا اچھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نفس کو توڑتے ہیں، ایسے حالات ڈالتے ہیں تاکہ تم کو اپنے اوپر سے اعتماد ختم ہو جائے کہ تم اپنے اختیار سے بھی کچھ کر سکتے ہو۔ جب ہم چاہ رہے ہیں نماز پڑھنا اور پڑھنے میں دل نہیں لگ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے نا کہ ہم اپنے اختیار سے نہیں کچھ کر پاتے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے حالات ڈالتے ہیں اپنے بندوں پر تاکہ ان کو اپنے اوپر سے اعتماد ختم ہو، اللہ پر اعتماد ہو۔ جب وہ نماز پڑھیں تو سوچیں کہ اللہ نے توفیق دی، ایک نماز پڑھ کر کے نکلے، اگلی نماز کے لیے فکر ہو گئی کہ پتہ نہیں اگلی نماز صحیح پڑھ پائیں گے یا نہیں پڑھ پائیں گے، ایک روزہ رکھ کر کے فارغ ہوئے، اب اگلے روزے کی فکر ہے کہ خدا کرے کہ اگلا روزہ بھی صحیح ہو جائے، ایک رمضان سے فارغ ہوئے تو اگلے رمضان کی فکر ہے کہ اگر اللہ اگلے رمضان تک پہنچائے، یعنی خاتمہ ایمان پر ہو جائے، خاتمہ اعمال صالحہ پر جب تک نہ ہو جائے اس وقت تک اطمینان ہو ہی نہیں رہا۔ تب جب یہ انسان کو ہو جائے کہ اس کو اپنے نہ کسی عمل پر بھروسہ، نہ اپنے کسی مکان پر، نہ اپنے بلڈنگ پر، نہ کسی چیز پر، اپنی کسی چیز پر بھروسہ اس کو ہو ہی نہیں رہا، تب سمجھ لیجئے کہ اب وہ صحیح حالت میں ہے، صحیح جگہ پر ہے۔ اور جب اس کو اپنے وظیفوں پر، اپنی عبادت پر، اپنی بزرگی پر، اپنے خاندان پر اور اپنی بزرگوں سے نسبت پر اور اپنے کسی کی صحبت پر، ان سب چیزوں پر بھروسہ بنتا چلا جا رہا ہو تو وہ آدمی خطرے میں ہے، کب شیطان آ کر کے اس کو بھگا دے، گرا دے، وہ آدمی ہر وقت خطرے میں ہے۔ تو ہمیں سبق کیا لینا ہے آج کے سبق میں؟ سبق یہ لینا ہے کہ تجسس ایک بیماری ہے، ہم دوسروں کی بیماریاں کیوں جاننا چاہتے ہیں، ان کی ٹوہ میں کیوں رہتے ہیں، کیوں ہم دوسروں کی بیماریاں سمجھنا چاہتے ہیں، سننا چاہتے ہیں۔ یہی اسی شہر کی بات ہے کہ ایک ڈاکٹر، ایک بڑے ڈاکٹر کے بارے میں کوئی بات ایسی نامناسب کسی نے نقل کی، اور وہ بات ہم تک پہنچی، ہم نے تذکرہ اس کو اپنے ایک بڑے سے تذکرہ کیا کہ اس طرح کی بات، یعنی یہ نہیں کہ وہ کوئی برائی کی نیت سے، بس صرف یہ کہ اس طرح کی ایک بات ملی ہے، خبر ملی۔ ان بڑے نے دیکھی ہماری کیسی اصلاح کی، انہوں نے فرمایا کہ نہیں، بالکل نہیں، کہا کہ وہ بہت ہی اچھے آدمی ہیں، بہت تعریف کی ان کی، بہت اچھے آدمی ہیں، اور کہا کہ اس طرح کی چیزوں پر توجہ نہیں کرنا چاہیے۔ فوراً ہی انہوں نے لقمہ دیا، ہمیں بھی احساس ہوا، حدیث شریف میں بھی ہے کہ تمہاری قوم کے جو بڑے لوگ ہیں اپنے قوم کے بڑے لوگوں کی غلطیوں کو معاف کیا کرو، اس کو نظر انداز کیا کرو۔ تم ان کی غلطیوں کو پکڑ کر کے اس کا بتنگڑ بناؤ گے تو تمہاری قوم میں کوئی بڑا بچے گا، اس لیے کہ جتنے بڑے ہیں سب آدمی ہیں نا، جتنے بڑے ہیں سب آدمی ہیں، اور آدمی آدمیوں کی جو کمزوریاں اور بیماریاں ہوتی ہیں ان سب کے ساتھ ہے۔ تو کسی کی بھی غلطی پتہ چل گئی، بس تم نے اس کا بتنگڑ بنانا شروع کر دیا، ارے واہ کیا ملا ہے مواد فلاں صاحب کے بارے میں، اخبار میں چھپا ہے، ان سے تذکرہ، ان سے تذکرہ، ان کی بات خوب مزہ لے لے کر کے لوگ تذکرہ کر رہے ہیں، تو پھر پوری قوم میں کوئی بڑا بچے گا؟ سبھی تو آ جائیں گے ایک صف میں۔ حدیث شریف میں ہے کہ جو تمہاری قوم کے بڑے لوگ ہیں اپنے قوم کے بڑے لوگوں کی غلطیوں کو نظر انداز کیا کرو۔ دیکھیے حدیث شریف میں ایک ایک بات سکھائی گئی ہے، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کی اصلاح پر کیسی کیسی باتیں فرمائی۔ تو ولا تجسسوا
کسی کی بیماریوں کی ٹو میں مت رہو کہ تم کو کیا بیماری لگی ہے، چاہے وہ جسمانی بیماری ہو اور چاہے روحانی بیماری ہو، کسی کی بیماری کی ٹو میں نہیں لگنا چاہیے. کسی کے گھر کے اندر کا حال جھانکنے کی کوشش نہیں کرنا چاہیے. ارے بھائی ان کے گھر میں آج کل کیا چل رہا ہے، سنا ہے بڑی لڑائی چل رہی ہے، بھائی بھائی میں آپس میں بڑا اختلاف ہو رہا. یہ سب کرنے کی کیا ضرورت ہے تمہیں؟ دوسروں کے گھر میں کیوں جھانک رہے ہو؟ دوسروں کے ٹو میں کیوں رہ رہے ہو؟ دوسروں کا عیب کیوں پتہ کرنا چاہتے ہو؟ کبھی اس بات پر اپنے دل کا جائزہ لینا چاہیے کہ میرا نفس اس بات سے کیوں خوش ہوتا ہے کہ اس کو دوسرے کا عیب پتہ چلا. ہمیشہ یاد رکھیے گا، ایک کوبڑے سے کسی نے پوچھا کہ تم کیا چاہتے ہو، کہ تمہارا کوبڑ ٹھیک ہو جائے یا ساری بستی کے لوگ کبڑے ہو جائیں؟ تو اس نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ساری بستی کے لوگ کبڑے ہو جائیں، اس لیے کہ جس نظروں سے انہوں نے میری ہنسی اڑائی ہے، میرا مذاق اڑایا ہے میرے کوبڑ کا، میں چاہتا ہوں کہ سب کبڑے ہو جائیں تو میں بھی ان پر ہنس سکوں. تو یہ جو ہنسنے کا جذبہ ہے کہ مجھے بھی موقع ملے، میرا کچھ عیب لوگوں کے بیچ میں گیا تو لوگوں کا بھی کچھ عیب مجھے پتہ چلے تو کچھ تسلی ہو جائے گی نا، بیلنس ہو جائے گا. یہ ہوگا کہ میں ہی برا نہیں ہوں، اور بھی لوگ ہیں زمانے میں برا کہنے کو، تو کچھ پتہ چلے لوگوں کا عیب. آدمی اپنے آپ کو اپنی نظروں میں بڑھیا بنانے کے لیے دوسروں کا عیب ڈھونڈتا ہے. آدمی اپنے آپ کو اپنی نظروں میں بڑھیا بنانے کے لیے کہ میں بڑھیا ہوں، اپنے کو تسلی دینے کے لیے دوسروں کا عیب تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے. اگر اس کو پوری دنیا کے بارے میں بتا دیا جائے کہ سب عیب دار ہیں تو بڑا خوش ہو جائے گا کہ چلو کم از کم میں تو بچا. آدمی اپنے اندر کہاں رہتا ہے؟ سوچئے، اپنی ساری کمزوریوں کو بھولا رہتا ہے، سارے عیبوں کو بھولا رہتا ہے، اور چند جو اس کی نیکیاں یا چند اچھائیاں ہیں اسی کے خمار میں رہتا ہے. ایک شخص تھے، بہت لالچی تھے، اشعب نام تھا ان کا. عربی میں جو کہانیاں قصے ہیں انہی میں سے ان کا قصہ مشہور ہے کہ اشعب طماع تھے، لالچی، بہت ہی لالچی قسم کے تھے طبیعت کے. کہیں معلوم ہو جائے کہ فلاں جگہ کوئی چیز مل رہی ہے بس فوراً اٹھ کر کے چلے جاتے تھے گھر سے. معلوم ہوا کہ آج فلاں آدمی کھانا بانٹ رہا ہے، بس دوڑ کر کے پہنچ گئے کھانا لینے کے لیے. معلوم ہوا کسی کے وہاں دعوت ہے، بس پہنچ گئے دعوت میں. بہت سی لالچی تھے، کوئی آدمی کچھ دے رہا ہو بس لینے کے پہنچ جاتے. تو ایک مرتبہ ایسا ہوا، اچھا چونکہ ایسے ہی تھے اسی مزاج کے، لڑکے بھی ان کو تنگ کرتے تھے. ایک دن ایسا ہوا کہ چند لڑکے ایسے کھڑے تھے، دیکھا اشعب طماع آ رہے ہیں تو وہ ان کے پیچھے لگ گئے، ان کو چڑھانے لگے، ان کو پتھر وتھر ہلکے ہلکے مارنے لگے، ان کا مذاق بنانے لگے. اب اس چیز میں سے بچنے کے لیے اشعب طماع نے لڑکوں سے کیا کہا؟ لڑکوں سے کہا ارے تم لوگ ہمارے پیچھے کہاں لگے ہو؟ دیکھو فلاں آدمی جو ہے وہ مٹھائی بانٹ رہا ہے. تو جتنے لڑکے تھے وہ سب اچھا فلاں مٹھائی بانٹ رہا ہے، سب بھاگ لیے وہاں سے مٹھائی کے چکر میں. اب اس کے بعد ان کے دماغ میں کیا بات آئی؟ اب دیکھیے گا انسانی نفس، ان کے دماغ میں کیا بات آئی کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ واقعی بانٹ رہا ہو، اس لیے کہ یہ سب لڑکے گئے ہیں ادھر، کہیں ایسا تو نہیں کہ واقعی بانٹ رہا، چلو ہم بھی چل کر کے دیکھتے ہیں، اگر بانٹ رہا ہوگا تو مل جائے گی، نہیں بانٹ رہا ہوگا نہیں ملے گی. تو خود ہی بچوں کو ادھر بھیجا، ادھر لوکایا اور خود ہی پیچھے پیچھے چل لیے، اس امید پہ کہ ہو سکتا ہے کہ وہ بانٹ ہی رہا ہو تو چلو ہمیں بھی مل جائے گی. تو ان کے لالچ کا یہ قصہ تھا. اس پر علماء نے اسی قصے کو لے کر کے ایک مثال دی ہے کہ ہم لوگ بھی اپنے نفس کے ساتھ کچھ ایسا ہی معاملہ کرتے ہیں. یعنی ہم میں سے ہر آدمی کے اندر ایک اشعب طماع چھپا ہوا ہے. کیسے؟ ہم لوگ بھی تھوڑے سے بزرگی کے کچھ آثار لوگوں کے سامنے دکھلاتے ہیں، کچھ وظیفہ پڑھا، کچھ نفلیں، کچھ تلاوت، کچھ یہ کچھ وہ، اپنے بچوں کے سامنے ظاہر کیا کہ دیکھو ہم نے اتنی تلاوت کی ہے اتنا. تو جب ہم اپنے دوست احباب کے سامنے اپنی کچھ نیکیاں ظاہر کر دیتے ہیں تو ہم ان کو یہ سمجھانے پر کامیاب ہو جاتے ہیں نا کہ ہم بزرگ ہیں. پھر وہ ہمیں بزرگ کہہ دیتے ہیں، ماشاء اللہ، ارے آپ کا کیا پوچھنا، آپ تو اتنے وظیفے پڑھتے ہیں، آپ تو اتنا ذکر کرتے ہیں، آپ میرے ہی سمجھانے سے تو انہیں پتہ چلا ہے. پھر جب وہ ہمیں بزرگ کہنے لگتے ہیں تو پھر ہم بھی سوچتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ہم بھی بزرگ ہوں، اس لیے کہ اتنے لوگ ہمیں بزرگ کیوں کہہ رہے ہیں. آپ سمجھ گئے نا؟ خود ہی سمجھایا انہیں کہ ہم بزرگ ہیں، پھر جب وہ ہمیں بزرگ کہنے لگے
تو ہم نے سوچا کہ اگر ہم بزرگ نہیں ہوتے تو یہ اتنے لوگ ہمیں بزرگ کیوں کہتے؟ تو ہم میں سے ہر آدمی اندر اندر اصحاب طمع کی طرح سے یہ حرکت کرتا ہے کہ لوگوں کے سامنے اپنی نیکیاں ظاہر کرتا ہے. جب لوگ اس کو نیک سمجھنے لگتے ہیں تو سوچتا ہے کہ اتنے لوگ مجھے نیک سمجھ رہے ہیں تو ضرور میں نیک ہوں، اور اپنی اندر کی کمزوریوں کو بالکل بھول جاتا ہے، بالکل بھول جاتا ہے. تو ہر آدمی کا جو نفس ہے، ہمارا اپنا نفس ہے، آپ کا اپنا نفس ہے، ہر مسلمان کے پاس نفس ہے، وہ نفس اس کو دھوکے میں رکھتا ہے کہ تم بڑھیا ہو، اور دوسرے لوگوں کے بارے میں وہ ٹو میں رہتا ہے کہ دوسروں کا عیب پتہ چلے تاکہ ہم اس پر اپنا بڑھیا ہونا ثابت کر سکیں. چاہے اپنے دلی میں ثابت کریں، دلی میں کہیں کہ دیکھو کسی سے کہیں مجمع میں کہنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن دل میں ہم سوچ رہے ہیں کہ یہ بھی گھٹیا، یہ بھی گھٹیا، یہ بھی گھٹیا، سب کا تو عیب مجھے پتہ ہے، میں ہی ان سب کے بیچ میں بڑھیا ہوں. اپنا سارا عیب بھولے ہوئے ہیں اور دوسروں کا سارا عیب یاد کیے ہوئے ہیں، اور اسی سے اپنے نفس کو تسلی دے رہے ہیں کہ ہم بڑھیا ہیں. اس پر ہم نے آپ کو ایک واقعہ سنایا ہوگا ایک صاحب کا، جو انہوں نے اپنے شیخ کو خط لکھا تھا کہ میرے اندر کوئی برائی نظر نہیں آتی، اور شیخ نے ان سے کہا کہ جب نظر نہیں آتی تو پھر یہاں آنے کی کیا ضرورت ہے، پھر یہاں سے چلے جاؤ. اور تنبیہ کی، پھر اس کے بعد کہا کہ خط بھی مت لکھنا، ہمیں مخاطب بھی مت کرنا ہے، بہت ڈانٹ دیا. تو جب ان کا نفس ذلیل ہوا، اس کو چوٹ لگی، ان کو دھکا لگا، تب اس نے اپنے اوپر غور کرنا شروع کیا. تب پھر انہوں نے وہاں سے خط لکھا واسطے سے کہ حضرت ہم آپ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں. پھر جب اجازت ملی تب انہوں نے اپنا حال کیا لکھا کہ جب سے آپ نے ڈانٹا اور مجھے بھگایا اپنے وہاں سے، تب سے جب میں نے اپنے اوپر غور کرنا شروع کیا تو اپنے آپ کو تمام کمزوریوں اور بیماریوں کا مجموعہ پاتا ہوں. میرے اندر کوئی ہنر ہے ہی نہیں، نمازیں میری قابل اعتبار نہیں ہے، روزہ میرا قابل اعتبار نہیں ہے. اب دیکھیے وہی نظر جو اپنے اوپر پڑتی تھی کہ میں تو اتنا روزہ رکھتا ہوں، اتنی نماز، اتنی تلاوت، اتنا وظیفہ، اب وہی نظر کہہ رہی کہ جو وظیفہ پڑھتے تھے وہ کہاں قابل اعتبار ہے. اللہ کے دربار میں پیش کرنے کے قابل تو نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ زکوٰۃ ہے، نہ حج ہے. کس چیز پہ غرور کرے؟ جن گناہوں سے بچ رہے ہیں تو اس وجہ سے کہ گناہ ہم سے دور ہے. اگر ان کا موقع ملے، تنہائی ملے، تو کیوں نہیں گناہ کریں گے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گناہ سے اللہ کے لیے نہیں بچ رہے ہیں، بلکہ اس لیے گناہ سے بچے ہوئے ہیں کہ گناہ سے کرنے کا موقع نہیں پا رہے. تو وہی نظر جو اپنے کسی گناہ کو دیکھ نہیں رہی تھی، اپنے کسی عیب کو سمجھ نہیں پا رہی تھی، وہی نظر جب درست ہوئی ہے تو اپنی ساری کمزوریاں دیکھنے لگی. جب بڑے بڑے اللہ والے لوگ مرتے دم تک کے لیے اپنے آپ کو مطمئن نہیں کر سکے کہ ہماری حالت اچھی ہے. ایک مرتبہ مولانا تھانوی نور اللہ مرقدہ دارالعلوم دیوبند میں پڑھنے کے زمانے میں ان کے اوپر حالت طاری ہوئی. آئے اپنے استاد کی خدمت میں، کہنے لگے حضرت بہت طبیعت بے چین ہے، بالکل سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میری نجات ہوگی یا نہیں ہوگی، اور پریشان ہوں، طبیعت بہت متاثر ہے اس وقت، کوئی ایسی بات فرما دیجیے جس سے طبیعت کو اطمینان ہو جائے. حضرت نے فرمایا کہ کیوں کفر کی درخواست کرتے ہو؟ اطمینان ہو جانا اپنی حالت پر، یہی تو کفر ہے. مومن تو ایمان اور خوف اور امید کے بیچ میں رہتا ہے، اس سے اپنے مرتے دم تک اس سے اطمینان حاصل ہو ہی نہیں سکتا. اگر کسی مومن کو یہ اطمینان ہو جائے کہ میں بخشایا ہوں تو یہ کوئی اچھی حالت ہے؟ کوئی مومن ایسا ہو سکتا ہے کہ مرتے دم تک اس کو یہ اطمینان ہو جائے کہ میں بخشایا ہوں، اب میرے اندر کوئی بات ہے ہی نہیں پکڑ والی؟ تو فرمایا کہ کیوں کفر کی درخواست کرتے ہو؟ ایمان تو خوف اور امید کے بیچ میں ہے. کبھی آدمی کو اللہ سے ڈر لگا رہے، کبھی اللہ کی نعمتوں کی امید لگی رہے، بس یہی اسی کے بیچ میں ایمان رہتا ہے، اور مرتے دم تک یہی حالت رہنی ہے. تو یہ اطمینان ہو جانا کہ ہم تو بخشائے ہیں، تو جنتی ہو چکے، یہ تو کبھی مومن کو مرتے دم تک ہوتا ہی نہیں ہے. آپ کو کیا لگتا ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دے دی، جنت کی بشارت دے دی کہ یہ جنت میں، ابوبکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، ایسے صاف صاف لفظوں میں آپ نے کہہ دیا. تو حضرت ابوبکر کو اطمینان ہو جانا چاہیے تھا نا کہ اب ہم تو مطمئن ہیں.
لیکن کبھی کبھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کیفیت میں چلے جاتے تھے، فرماتے تھے کہ کاش ہم پیدا ہی نہ ہوتے. کبھی کبھی اس کیفیت میں چلے جاتے تھے کہ کاش ہم پیدا ہی نہ ہوتے. اپنے کسی بھی عمل پر یقین کرنا اور اعتبار ہونا، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں ہے، جبکہ اللہ کے نبی کی گواہی مل گئی تھی کہ تم جنت میں جاؤ گے، تو ان کو اپنے اعمال پر اطمینان ہو جانا چاہیے تھا نا. مگر نبی کی صحبت کی برکت سے ان کو کبھی بھی اطمینان نہیں ہوا، اور یہ اطمینان نہیں ہوتا کسی مسلمان کو کہ وہ سوچے کہ میں تو جنتی ہو چکا، اب تو میں مرنے کے بعد جنت میں ہی جاؤں گا، اور کہیں میرا کوئی مومن تو آخر تک ڈرتا رہتا ہے. جب تک اسے ڈر نہیں ہوگا وہ جہنم سے پناہ کیسے مانگے گا؟ جی، جب تک اسے ڈر نہیں ہوگا وہ جہنم سے پناہ کیسے مانگے گا؟ جب تک اسے یہ ڈر نہیں ہوگا کہ پتہ نہیں جنت ملے گی کہ نہیں، جنت کی دعا کیسے مانگے گا؟ تو جنت کی دعا مانگنے کے لیے بھی، جہنم سے پناہ کے لیے بھی، اور اپنے اعمال صالحہ پر قائم رہنے کے لیے بھی، اور گناہوں سے بچتے رہنے کے لیے بھی ضروری ہے کہ مومن کا ایمان جو ہے وہ خوف اور امید دونوں کے بیچ میں رہے. نہ اتنا ڈر ہو جائے کہ سارے اعمال چھوڑ کر کے بیٹھ جائے، کہے کہ اب کیا فائدہ، کوئی مرنے کے بعد جہنمی میں جانا ہے، تو یہ بھی تو کفر ہے. اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائے. آدمی جب بہت زیادہ خوف میں مبتلا ہو جائے تو کیا کرے گا؟ سارے اعمال چھوڑ کر کے بیٹھ جائے گا، کہے گا کہ اب تو مرنے کے بعد جہنم میں جانا ہی ہے، تو پھر کیا ضرورت ہے اعمال کرنے کی؟ مایوس ہو گیا اللہ کی رحمت سے، یہ کفر ہے. اور امید جب بڑھ جائے حد سے زیادہ کہ سوچے کہ مجھے تو اب میرے لیے جنت طے ہو چکی ہے، تو اس لیے اب نیک اعمال کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اب تو اگر ہم گناہ بھی کر لیں گے تو کیا دقت ہے؟ جیسے یہ صوفی لوگ جو تھے خانقاہوں میں، جو بگڑے ہوئے صوفی تھے، ایک تو اللہ والے صوفی ہوتے ہیں، ایک بگڑے ہوئے صوفی ہوتے ہیں. تو جو بگڑے ہوئے صوفی تھے، انہی صوفی صاحب کا ایک قصہ، وہ اپنے مریدین کو یہ سمجھائے رہتے تھے کہ ہم اب کوئی گناہ کریں گے تو ہمیں گناہ پڑے گا نہیں، ہم نکل چکے ہیں گناہ و ثواب کے حدود سے. تو وہ اپنے مریدین کو یہ سمجھاتے تھے کہ ہم گناہ و ثواب کے حد سے نکل چکے، اب ہم نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں، ہمارے لیے اب سینکڑوں لوگ نماز پڑھتے ہیں، اور ہم گناہ کریں یا نہ کریں اب تو ہمارے لیے جنت طے ہو چکی ہے، اور تم کو بھی جنت میں ہم لے جائیں گے، اس کی بھی گارنٹی دیتے تھے اپنے مریدین کو. تو کچھ لوگ ایسے ہی ان کے اوپر فدا بھی ہو جاتے تھے کہ اب تو گناہ ان کے ساتھ ہے ہی نہیں. تو اسی طرح کے ایک صوفی صاحب تھے، بارہ بنکی میں ان کا مزار بھی ہے. تو وہ اپنے مریدین کے حلقے میں بیٹھے ہوئے تھے اور ذکر چل رہا تھا، وہ چل رہی تھی، اور اسی حالت میں انہوں نے ایک مرید کی بیوی بھی اسی میں جھوم رہی تھی، اس کو پکڑا، اندر لے گئے، لے جا کر کے اس سے منہ کالا کیا، پھر واپس آ کر کے دونوں لوگ بیٹھ گئے. اس کے بعد پیر صاحب نے بہت ٹھاٹ سے کیا جملہ فرمایا کہ جب آ گیا جوش تو پھر نہ رہا ہوش، جب آ گیا جوش تو پھر نہ رہا ہوش. اور وہ مرید کی بیوی جو تھی وہ بھی مطمئن ہے کہ کوئی گناہ نہیں ہوا، اور مرید کا بیوی کا جو شوہر تھا وہ بھی مطمئن ہے کہ کوئی گناہ نہیں ہوا. پیر صاحب سے تو گناہ ہو ہی نہیں سکتا، تو کچھ گناہ ہوا ہی نہیں، یہاں پہ جو کچھ ہوا وہ سب غیب کا معاملہ ہے. تو یہ والی چیز جو ہے یہ شریعت سے باہر ہے، آدمی کو الحاد کی طرف لے جاتی ہے، سیدھا سیدھا بددین کر دیتی ہے. تو نہ اتنی امید ہو جائے کہ یہ پیر بخشوا لے گا، یہ نبی بخشوا لے گا، یہ ولی بخشوا لے گا، یہ اتنی امید نہ ہو جائے کسی سے. اور شفاعت پر اتنا یقین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کتوں پہ فرمایا کہ شفاعت میری واجب ہے. اذان کے بعد جو دعا مانگے، ظہر کی جو 4 رکعت سنت ہے، اس کے لیے آپ نے فرمایا کہ جو اس کی پابندی کرے گا اس کے لیے شفاعت واجب. کون سی چیزوں پہ آپ نے فرمایا کہ درود ہے، اس کے لیے میں سفارش کروں گا. آپ نے شفاعت کے بارے میں پوری تفصیل صحابہ کو سمجھا دیا، شفاعت کبریٰ کی، کہ اللہ مجھے شفاعت کے لیے بلائیں گے اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا. لیکن آپ کسی صحابی کی زندگی میں یہ نہیں دیکھیں گے کہ مرتے دم تک اسے اس شفاعت کے بارے میں یہ والی امید قائم ہو گئی ہو کہ ہم جو کچھ بھی کریں، اب گناہ بھی کریں گے تو بخشا ہے. کبھی یہ امید قائم نہیں کی. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ فاطمہ تمہیں یہ بات دھوکے میں نہ ڈالے کہ تم میری بیٹی ہو، اپنے لیے خود عمل کرو.
تو جب آپ نے اپنی بیٹی ہی کو یہ امید نہیں ہونی تو کسی اور صحابی کو کیا ہوتی؟ اب آج دیکھیے پورا سبق ہی پڑھایا جا رہا ہے، پوری قوم کو سلائے ہوئے ہیں، کیا کہہ کر کے کہ ہم لوگ تو بخشائے ہیں، بس نبی پر ایمان لا چکے ہیں، نبی کی محبت میں ایک فرضی درود ہے وہ پڑھ لیتے ہیں کھڑے ہو کر کے، بس اس کے بعد اب ہم کو نہ کسی عمل کی ضرورت ہے نہ کسی گناہ سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اب چاہے گانا بجاؤ، چاہے ڈی جے بجاؤ، چاہے ناچو گاؤ، چاہے جو چاہو کرو، سب حلال ہے۔ یہ والا جو سبق کس نے پڑھا دیا ہے کہ ہم لوگ بخشائیں؟ عیسائیوں کا سبق ہی ہے، یہ بیماری عیسائیوں میں تھی، انہوں نے کہا کہ ہم لوگ بخشائیں ہیں اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کفارہ بن گئے سب کی طرف سے، تو اب تو ہم لوگ بخشائیں۔ اس سے پہلے یہودیوں میں یہ بیماری تھی، یہودیوں نے کہا کہ ہم لوگ جو یہودی ہیں ہم لوگوں کو جہنم میں اللہ نہیں ڈالے گا، بس جتنے دن ہم نے بچڑے کی پوجا کی تھی اتنی سزا ہوگی، بس اس کے علاوہ یہودیوں میں سے کسی یہودی کو کوئی سزا نہیں ہوگی، جہنم میں ڈالا ہی نہیں جائے گا یہودی۔ تو یہ امید جائز ہے؟ کوئی مسلمان ایسی امید کر سکتا ہے؟ یہ تو کفر ہے نا۔ اور ایسا خوف کہ وہ سارے اعمال چھوڑ کر کے بیٹھ جائے، یہ بھی کفر ہے۔ ایمان بین الخوف والرجاء، کچھ خوف ہو اور کچھ امید ہو، ان دونوں کے بیچ میں چلتا رہے یہاں تک کہ مر جائے اسی حالت پر، تو کہا جائے گا کہ اپنا ایمان سالم لے کر کے چلا گیا۔ چلیے دیکھیے سبق تو دوسرا تھا اور ہو گئی بات دوسری، ابھی مضمون آ رہا غیبت کا، کہ غیبت بھی انہی بیماریوں میں سے ایک بیماری ہے جو ہماری قوم کو تباہ کرنے کے لیے کافی ہے۔ ایک بیماری بھی پوری قوم کو تباہ کرنے کے لیے کافی ہے۔ اس بیماری سے نکلنے کا راستہ بھی یہی ہے کہ ہم لوگ اپنے اندر سے کبر کی بیماری کو ختم کریں۔ غیبت پیدا ہی ہوتی ہے کبر سے۔ اگر کوئی آدمی اپنے آپ کو سب سے کمتر جانے گا تو اسے دوسروں کے عیوب کو پتہ کرنے کی، اس کی ٹو میں رہنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کا تذکرہ سننے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا ضرورت ہے بتائیے؟ اسی لیے ہمارے بزرگوں کا طریقہ رہا ہے، 3 طریقے رہے ہیں، تینوں طریقے درست ہیں۔ اگر کسی نے آ کر کے ان کے سامنے کسی مسلمان کا کوئی برا تذکرہ کیا تو اس میں 3 طریقے رہے ہیں۔ ان میں سے ایک طریقہ یہ تھا جو حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا تھا، ان کی خدمت میں کوئی آتا تھا کہ حضرت فلاں آدمی میں یہ عیب ہے یا فلاں آدمی کے اندر یہ بات ہے، کسی مسلمان کا کوئی برا تذکرہ نکالا تو حاجی صاحب فرماتے تھے کہ نہیں، اس کے اندر یہ عیب نہیں ہے، تم کو غلط فہمی ہو گئی ہے، جاؤ یہاں سے، اس کو منع ہٹا دیتے تھے اپنے پاس۔ دوسرے مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ تھے، ان کی خدمت میں کوئی آتا تھا اور جیسے ہی کسی دوسرے کا تذکرہ شروع کرتا تھا، حضرت فلاں آدمی، ارے بھائی دیکھو یہاں دوسروں کی بات نہیں، اپنی بات کرنا ہو تو کرو، میری بات کرنا ہو کرو، دوسروں کی بات نہیں۔ اٹھ جاتے تھے وہ، دوسروں کی بات جہاں نکلتی تھی وہاں سے اٹھ کر کے چل لیتے، سنتے ہی نہیں تھے بالکل۔ تیسرا تھا مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی نور اللہ عنہ، ان کی خدمت میں جب کوئی کسی مسلمان کی کوئی بات ہوتی تھی تو وہ سن لیتے تھے اور بالکل چپ رہتے تھے، کچھ بولتے نہیں تھے، نہ اس کی تردید کرتے تھے بیان کرنے والے کی، نہ اس کی تصدیق کرتے تھے، چپ رہتے تھے۔ اب آپ کہیں گے کہ یہ تینوں طریقے کیسے درست ہیں؟ یہ 3 الگ الگ طرح کے لوگوں کے لیے ہیں۔ جو عام لوگوں کا طریقہ ہے، عام لوگوں کے لیے جو ہدایت ہے وہ مولانا قاسم صاحب نانوتوی والا طریقہ ہے۔ کسی کی دوسرے کا تذکرہ سنو ہی مت، کوئی دوسرے کا برا تذکرہ شروع کرے، روک دو، ارے بھائی اپنی مجلس خراب کیوں کر رہے ہو؟ اپنی بات کرو، میری بات کرو، جو یہاں موجود ہے ان کی بات کرو، باہر والے کی بات ہی مت کرو، کیوں اس کی بے عزتی کرو گے دوسرے کی؟ چپ کرا دیا۔ اگر دیکھیں نہیں چپ ہو رہا ہے، اڑ گئے خود ہی وہاں سے نکل گئے۔ کسی نیک لوگوں کی مجلس میں بھی اگر کسی مسلمان کا تذکرہ شروع ہو جائے برائی کے ساتھ تو وہاں سے بھی اٹھ جائے، اپنا پیر ہی کسی کی غیبت کرنے لگے تو وہاں سے بھی اٹھ جائے۔ ٹھیک، بزرگوں نے لکھا ہے کہ اگر بارش میں جا رہے ہو، بارش کا لطف لے رہے ہو اور اولے پڑنے لگے تو کیا کرو گے؟ ہٹو گے وہاں سے؟ تو بارش کا لطف لے رہے تھے کسی بزرگ کی مجلس میں، اچھا تذکرہ سن رہے تھے، بہت اچھا، لیکن وہاں سے برا تذکرہ نکلا ہے تو ہٹ جاؤ وہاں سے۔ دوسرا طریقہ جو حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا تھا،
وہ جو بیان کرتا تھا اس کی اصلاح کے لیے، اس کی اصلاح پیش نظر ہوتی تھی، تو فرماتے تھے کہ تم کو غلط فہمی ہوئی ہے، اس کے اندر یہ مرض نہیں ہے، تو جس مسلمان کی برائی ہوتی تھی اس کی حمایت کرتے تھے اور اس کی اصلاح کرتے تھے کہ نہیں تم کو غلط فہمی ہو گئی، غلط خبر ملی، بات ختم کرتے تھے. تو اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اور تیسرا طریقہ اس کے لیے ہے جو اپنے علاقے کا مصلح ہو، جیسے وہ پیر ہے اپنے علاقے کا یا اپنے گھر کا بڑا ہے. مثال کے طور پر قریب میں باپ کو آ کر کے کسی بچے نے بتایا، بیٹے نے بتایا کہ فلاں بھائی کے اندر یہ بیماری ہے، تو باپ کو کیا کرنا چاہیے؟ نہیں سننا چاہیے، اٹھ جانا چاہیے وہاں سے، یا وہ والا طریقہ کہ نہیں نہیں اس کے اندر یہ غلطی نہیں ہے، تم کو غلط فہمی ہوئی ہے، یا تیسرا طریقہ کہ چپ رہنا چاہیے. چونکہ باپ مسئلہ ہے اپنے گھر کا نا، ماں اپنے گھر کی مسئلہ ہے، تو اسے سن لینا چاہیے. سن کر کے پھر اس کے بعد اس بچے کی اصلاح کی فکر کرنا چاہیے. جس بچے کے بارے میں پتہ چلا ہے کہ اس کے اندر یہ عیب ہے، اب اس بچے کی اصلاح کی فکر کرنا چاہیے. تو مصلح کے لیے اب دوسروں کی بات سن لینا یہ غیبت سننے میں نہیں آتا، یہ اصلاح کے لیے کوئی بات سننے میں آتا ہے. وہ ہم آگے بتائیں گے بھی، ابھی جب غیبت کا پورا بیان کریں گے تو بتائیں گے کہ کون سی غیبت جو ہے وہ کی جا سکتی ہے، کرنا ضروری ہے، اور کون سی غیبت نہیں کی جا سکتی ہے، کون سی غیبت سنی جا سکتی ہے، کون سی نہیں سنی جا سکتی. وہ ہم آگے پورا بیان کریں گے انشاءاللہ. اور کون سی غیبت جو ہوتی ہے اس کی معافی مانگنی پڑتی ہے، کون سی غیبت کی معافی نہیں مانگی جاتی ہے، کیا کیا طریقہ ہے، وہ سب غیبت سے متعلق پورے احکام ہیں. تو انشاءاللہ اگلے ہفتے اس کو بیان کریں گے. بس خلاصہ یہ ہے کہ ایک بیماری ہے، اس کو اپنے اندر سے نکالنے کی کوشش ہم لوگ کریں. بہت ہی خطرناک بیماری ہے. سب سے آخر میں کسی بزرگ سے بھی، کسی اللہ والے کے دل سے بھی جو سب سے آخر میں بیماری جاتی ہے وہ یہی ہے، اپنی جاہ کی طلب، اپنا رتبہ چاہنا، لوگوں کی نظروں میں میرا رتبہ رہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی بزرگ کی لوگ تعریف کرتے ہیں اس کے منہ پر، اور وہ بزرگ جو ہوتا ہے اندر اندر سے اسے تکلیف ہوتی رہتی ہے کہ لوگوں کو میرا حال پتہ ہی نہیں ہے، ظاہر دیکھ کر کے تعریف کر رہے ہیں، اندر سے تو میرا حال مجھے ہی معلوم ہے. اس سے اذیت ہوتی رہتی ہے. تو وہ حقیقت میں اپنے آپ کو پہچانتا ہے. اور اگر لوگوں نے تعریف کی اور بزرگ کا دل خوش ہوا، بس اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی اپنی جان کی طلب دل میں ہے مجھ کو. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بزرگ، ان کا کوئی مرید ان کی تعریف کرتا ہے اور بزرگ کا دل خوش ہوتا ہے، لیکن وہ خوشی اس بات کی نہیں ہوتی کہ میری تعریف ہوئی، وہ خوشی اس بات کی ہوتی ہے کہ میرے مرید نے میری بات کو صحیح طریقے سے سمجھ لیا ہے، تبھی اس کے دل میں اتنا اثر ہو رہا ہے. جیسے ڈاکٹر کے پاس کوئی آدمی جائے جھوٹی تعریف کرے تو ڈاکٹر کو بھی برا لگے گا، لیکن اگر ڈاکٹر کے پاس جائے اور یہ کہے کہ حضرت آپ نے جو نسخہ مجھے دیا میں نے اس کو استعمال کیا اور مجھے آرام مل گیا، اور حضرت آپ کی تشخیص بڑی اچھی رہی، حضرت آپ کی تجویز بڑی اچھی رہی، مجھے بہت سکون ملا. اب یہ جو تعریف ہو رہی ہے اس تعریف سے ڈاکٹر کو خوشی ہو رہی ہے، لیکن یہ خوشی اس بات کی نہیں ہے کہ میرا رتبہ بڑھا، یہ خوشی اس بات کی ہے کہ میری تجویز صحیح تھی، میں نے جو نسخہ بنایا وہ صحیح تھا، صحیح جگہ پر اثر ہوا، اس کا صحیح نتیجہ نکلا. ایسے ہی اگر کوئی اللہ والے کچھ لوگوں کی اصلاح کرتے ہیں اور وہ اس کی تعریف میں کوئی جملہ کہتے ہیں اور ان بزرگ کو یہ لگتا ہے کہ یہ ہماری بات سمجھ گئے ہیں اور اس کی وجہ سے یہ جملہ ان کے منہ سے نکلا، تو ان کا دل خوش ہو جاتا ہے. اس کا ایک قصہ یہاں بھی ہوتا ہے درس میں. کبھی کبھی جب ہم ایسے لوگوں کو ٹوک دیتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ آپ لوگوں پر ہماری تقریر کا کیا اثر ہوتا ہے، اپنا کچھ اثر ظاہر کیجیے، کبھی بتائیے اس کو، ساتھ میں بیٹھیے، کچھ تذکرہ کیجیے کہ کیا سمجھے کیا نہیں سمجھے. تو اس موقع پہ کچھ لوگ آتے ہیں اور آ کر کے تعریف کرتے ہیں میری، کہتے ہیں حضرت آپ کا بیان بہت عمدہ رہتا ہے، ماشاءاللہ ایسا ہوتا ہے. تو مجھے اس بات سے الجھن ہوتی ہے کہ یہ میری تعریف کیوں کر رہے ہیں، میں نے اپنی تعریف مانگی ہی نہیں ہے ان سے، اور یہ مجھے تعریف دے کر کے تسلی دینا چاہتا ہے کہ اب میں سمجھو کہ ہاں جو کام میرا تھا ہو گیا. میں نے مانگا ان سے یہ ہے کہ جو میں نے آپ کو دیا ہے وہ آپ تک پہنچا کہ نہیں پہنچا، وہ بتائیے مجھے.
اس پر کوئی سوال جواب ہو وہ مجھ سے کیجیے، اس پر آگے کوئی گفتگو ہو وہ ہو جائے، کوئی بدلاؤ ہوا ہو، کوئی تبدیلی آئی ہو، کوئی انقلاب آیا ہو تو آپ مجھے بتائیے کہ الحمدللہ آپ کی اس بات سے مجھے یہ فائدہ ہو گیا، تو اس وقت دلی خوشی ہوگی کہ جو ہم کام کر رہے ہیں وہ صحیح جگہ پر اپنا ہو رہا ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی آ کر کے کہے آپ تو فلاں ہیں، آپ تو ایسے ہیں، آپ تو ویسے ہیں، تو یہ تو فضول بات ہو رہی ہے نا، یہ تو بالکل آدمی کو بہلانا ہوا، بیوقوف بنانا ہوا، دھوکہ دینا ہوا کہ اب ہم سمجھیں یا نہ سمجھیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں، بس آپ بڑھیا ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہم لوگوں سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری تعریف کرو، ہماری تعریف نہیں آ رہی ہے تو ہم پریشان ہو رہے ہیں۔ دونوں میں فرق ہے نا، ان دونوں باتوں کا فرق سمجھنا چاہیے۔ ہم جو گفتگو کرتے ہیں آپ سے، جو بات کر رہے ہیں، ہمیں اس گفتگو کا نتیجہ چاہیے، اس کا انتظار رہتا ہے، اور لوگ ہمیں آ کر کے وہ نتیجہ نہ دے کر کے دوسرا مضمون ادا کرتے ہیں، ہماری تعریف کرتے ہیں۔ تو ہماری تعریف کرنے سے ہمارا اندر کا تو حال بدل نہیں جائے گا نا، جو اندر کا حال ہے وہ تو ہمیں پتہ ہی ہے۔ بہرحال ایک صاحب ہیں، وہ اس درس کا کچھ ٹکڑا الگ الگ ایسے ٹکڑے بنا کر کے اس کو یوٹیوب وغیرہ پہ ڈالتے ہیں، تو جو ہمارا درس کرنے کا اپنا طریقہ ہے اس طریقے میں وہ ٹکڑے ذرا سا فٹ نہیں ہوتے، اس لیے کہ ہم کسی مضمون کو دہرا کر کے بتاتے ہیں، کسی مضمون کو بہت اطمینان سے کہتے ہیں، اور وہ ٹکڑے جو ہیں ان میں ان کو چاہیے کہ ہم کوئی مضمون پورا جلدی ادا کر دیں، تو بہت زیادہ اس میں منطبق نہیں ہوتا، تو بیچ بیچ میں ہمیں کبھی خیال ہوتا تھا کہ ہم اپنے درس کرنے کا طریقہ بدلیں، ان لوگوں کے طریقے پر درس کریں کہ جس میں وہ مطالعہ کیا، آ کر کے وہ پورا مضمون سنا دیا اور پھر درس پورا ہو گیا۔ جیسے تفسیر سنائی جاتی ہے تو ایسے تفسیر سنا دیں لوگوں کو، مگر پھر بعد میں خیال ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جس طریقے سے ہم بیان کرتے ہیں یہی طریقہ زیادہ بہتر ہو۔ جی ہو سکتا ہے کہ ہم جیسے کسی چیز کو ایک مرتبہ بتاتے ہیں پھر دوبارہ سمجھاتے ہیں، استبارہ کہتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ یہی طریقہ زیادہ بہتر ہو۔ اس کا اگر ہمیں لوگوں کی طرف سے جواب مل جاتا ہے تو ہم کتنے خوش ہوتے، بہت پہلے ہی اپنے درس کے طریقے کو بدل چکے ہوتے اگر بدلنے کی ضرورت ہوتی تو، یا اطمینان ہو جاتا ہے کہ نہیں ہمیں بدلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ جو کلپ بناتے ہیں اس کلپ میں ان کو چاہیے کہ ہم چھوڑے سے اس میں وقت میں 5 منٹ میں 10 منٹ میں کوئی اطمینان والی بات سمجھا کر کے فارغ ہو جائے، لیکن ہماری بات میں سے بات نکلتی ہے، ایک بات پوری کرنے کے لیے دوسری بات ہو جاتی ہے، تو بات میں سے بات موضوع کو چھوڑتا ہے، باتیں کچھ اور بھی ہو جاتی ہیں اسی میں۔ تو اس طریقے کو ہم نے کئی مرتبہ سوچا کہ کیا ہم بدلیں، مگر پھر کبھی سوچتے ہیں کہ جو طریقہ آپ لوگ جب کبھی کہیں گے کہ نہیں سنا دیا کرے آ کر کے ویسے ہی کبھی بدلیں، تو اگر ہمیں مل جاتا ہے آپ کی طرف سے جواب کبھی، جس کو کہتے ہیں نا فیڈ بیک، تو اگر ہمیں کبھی یہ چیز ملتی تو ہو سکتا ہے ہم تبدیل کرتے ہیں اپنا طریقہ، کبھی ملا نہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ اب جو ہو رہا ہے ہونے دیا جائے، اسی کو اسی طریقے پہ چلنے دیا جائے، دیکھا جائے گا من جائے۔ جی 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 دونوں کا مطالعہ کرتے ہیں، لیکن جب آپ ہمارے درس کو جائیں گے تو کبھی ملے گا نہیں، اس لیے کہ ہم کوئی موضوع ہوتا ہے چھیڑتے اور کہیں اور پہنچ جاتے ہیں، کوئی موضوع رہتا ہے بحث کچھ اور ہو جاتی ہے۔ آج ہی غیبت کے عنوان پہ تقریر پوری کرنی تھی، لیکن اب وہ غیبت پر بہت تفصیلی بحث معارف القرآن میں ہے، وہی بحث آپ کے سامنے کرنا تھا مجھے، مگر وہ بحث نہ ہو کر کے دوسری بحث ہو گئی آج۔ یہی ہے کہ درس کی طبیب چاہتا کیا ہے، مریض سے کون سا فیڈ بیک چاہتا ہے، اپنے بچوں کی، اپنے گھر والوں کی تعریف، اپنے خاندان کی تعریف، پھر یہ چاہتا ہے کہ جو ہم نے دیا ہے اس کے بارے میں بات کرو۔ بس یہی، کبھی کسی اللہ والے کو اگر دیکھیں آپ یہاں پر تو گفتگو نہیں ہو رہی، لیکن میں اس جگہ کی بات کر رہا ہوں، خانقاہوں کی بات ہو رہی ہے کہ کبھی کسی بزرگ کو آپ دیکھیں کہ ان کا کوئی مرید یا ان کا کوئی ان سے تعلق رکھنے والا ان کی تعریف کر رہا ہو اور آپ بزرگ کے چہرے پر خوشی کے آثار دیکھیں تو دھوکے میں مت پڑیے گا کہ ان کا نفس خوش ہو رہا ہے، نفس نہیں خوش ہوتا، وہ اس بات سے خوش ہوتے ہیں کہ جو ہم دے رہے تھے وہ صحیح جگہ پہنچ رہا ہے، تو ان دونوں میں بڑا فرق ہو جاتا ہے، ہم لوگوں کے اس میں اور ان لوگوں کے اس میں۔
چلیے دعا کر لیجیے. الحمدللہ. اللہ اللہ اللهم ربنا اغفر لي اللهم اغفر لي برحمتك يا ارحم.